اصل میں اس نے کہا تھا یہ جو ڈیموکریٹ ہیں یہ شیطانی نیٹ ورک ہے. یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹرمپ نے کہی ہوئی ہے. 6 لاکھ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں کہا گیا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر وہ جان کی بازی ہار دیں گے. عام لوگ تو نہیں جانتے لیکن سی سی کی گورنمنٹ کا جتنا انحصار امریکہ پر ہے اس سے دگنا انحصار اس کا سعودی عرب کے اوپر ہے. پورا ویسٹرن ورلڈ جو اسرائیل کو بیک کر رہا ہے وہ اس ظلم میں شریک ہے. مصر شریک ہے اور مصر کی حمایت میں پورے عرب ممالک شریک ہے. پھر اس کے بعد کیس کھولیں گے نا کہ کس سے مانگے گئے اور کون جائز ہے اور کون ناجائز ہے. 100 سے کئی کی 200 کئیوں کی 500 600 صفحات کی بھی جو ہے وہ فرانسک رپورٹ ہے. اتنے بڑے کیس رپورٹ ہوں گے اور اتنے لوگوں کو سزائیں ہوں گی. ظاہر قانون تو دے گا جب ثبوت سامنے ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ. تذکرہ و تبصرہ میں جو ہمارا پریویس پروگرام تھا اس میں ہم نے کچھ ڈسکشن کا پلان کیا تھا، وہ آج ڈسکشن انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. لیکن اگر ہم مشرق وسطیٰ کے حالات کے حوالے سے دیکھیں تو غزہ کی جو صورتحال ہے وہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ بن رہا ہے، یا اس کی طرف یہ بڑھ رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے. جس طرح بھوک کو ہتھیار بنایا گیا اور صہیونی اور دیگر جو طاغوتی قوتیں ہیں، اور انہوں نے جس طرح مسلمان بچوں کو، فلسطینی لوگوں کو جس طریقے سے وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے امداد کے نام پہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے. شام کی صورتحال کے حوالے سے کافی کمنٹس آئے ہوئے تھے، لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کی اپڈیٹس کے پہ بھی تجزیہ درکار ہے، تو انشاءاللہ آج اس کو بھی بنائیں گے موضوع. اور دوسرا بلاسفیمی کیس جو پاکستان ہائی کورٹ کے اندر جاری تھا، اس کے حوالے سے جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر کیا آیا ہے فیصلہ، اور اس فیصلے کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اور خصوصی طور پہ جو ساتھ ایک یک طرفہ ٹائپ کی ایک کیمپین چل رہی تھی جس میں کافی انٹرنیشنل میڈیا بھی انوالو رہا ہے، پاکستان کے مؤثر لوگ بھی انوالو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو یہ بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگا. تو میرے خیال سے آغاز ہم غزہ سے ہی کرتے ہیں. مہتاب بھائی، غزہ کے حوالے سے کافی خبریں اور روزانہ تقریباً کافی تعداد میں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، جس میں بچے، نوجوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور جو اسرائیل ہے اس پہ رک نہیں رہا. حالانکہ کافی مذمتیں اور ہر طرف سے ایون کہ نان مسلم کنٹریز نے بھی اس پہ بڑا ریئیکشن کیا، لیکن ان کی جو بربریت ہے اور ان کی جو ظلم و ستم ہے وہ کسی طور پہ کم نہیں ہو رہا. اور اب ایسی جو چیزیں نا جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہیومنٹیرین گراؤنڈ کے اوپر بھی وہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو لڑائی کے اندر بھی نہیں کی جاتی، وہ تو اس پر بھی اتر آیا. تو یہ کیا چیز شو ہو رہی ہے؟ دیکھیں فاروق بھائی، اس وقت جو صورتحال ہے نا غزہ کی، وہ اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو بھوک کا کرائسس آپ نے کہا، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن پہلے اگر آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 کو جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اسرائیل نے کوئی میرے خیال ہے کہ پہلے 15 دن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 90% ختم کر چکے ہیں حماس کو، اور انہوں نے ٹارگٹ اس وقت ہی یہ طے کر لیا تھا کہ حماس کو ٹوٹل ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک اپنی پسند کی حکومت قائم کریں گے. اس کے بعد وہاں پہ امریکہ آئے، ٹرمپ صاحب جب حکومت میں آئے تو انہوں نے الگ ایک کہہ دیا کہ یہاں سے لوگوں کو منتقل کیا جائے گا، اور وہاں پر ایک جو ہے عالی شان قسم کے ریزورٹ تعمیر کریں گے جس میں عرب ممالک سرمایہ کاری کریں گے. لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ 2 سال کی بدترین بمباری اور اس دوران ظلم و ستم کی جو ممکنہ حد تھی اس کو پار کرتے ہوئے صرف ایک چیز سے اندازہ کر لیجئے کہ بتایا گیا کہ جو اب تک بمباری جتنی کر چکا ہے اسرائیل، یہ ہیروشیما پہ گرائے جانے والے 7 ایٹم بموں سے زیادہ جو ہے طاقت کا اس پہ بارود استعمال ہو چکا ہے. ملیہ میٹ کر دیا، لیکن دونوں چیزیں پوری نہیں ہوئی. نہ تو مزاحمت دم توڑ سکی ہے اہل غزہ کی، اور عزیمت ان کی اسی طریقے سے برقرار ہے، اور حماس اپنی جگہ پہ قائم ہے. گزشتہ ہفتے بھی ان کے تقریباً 24 سے زیادہ جو فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں، ٹینک تباہ ہوئے ہیں ان کے، وہ بھوکے پیٹ ننگے پاؤں، لیکن ان کی جو مزاحمت ہے وہ جاری و ساری ہے. دیکھیں اس میں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان دونوں، مطلب پہلے ان کو اسماعیل ہانیہ کا اور پھر بعد میں ان کی جو سیکنڈ لیڈرشپ اس کو بھی مار کے
جیسے ایک خیال ہوتا ہے کہ جو بھی ایک جماعت ہوتی ہے یا جو بھی اس طرح کی فورس ہوتی ہے اس کی اگر آپ ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیں تو اس کو دوبارہ سنبھلنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے, ایشوز ہوتے ہیں. لیکن یہ تو ابھی تک اس طور پہ ان کو ختم کرنے کے بعد, ان کی شہادتوں کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ ان کو اسرائیلی اگر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو فائدہ نہیں حاصل ہو سکا, جیسے آپ بات کر رہے ہیں. جی بالکل, جو آپ نے کہا بالکل درست یہ صورتحال ہے کہ حماس کے اب تک کے جتنے ناؤن لوگ تھے وہ تقریباً سارے شہید ہو چکے ہیں. اب تک کوئی بڑا فگر ایسا نہیں ہے کہ جسے دنیا باہر جانتی تھی, جو میدان کارزار کے لوگ تھے, ان کے میزائل سسٹم کے لوگ تھے, یا ان کے جو راکٹ فورس تھی اس کے لوگ تھے, یا دیگر جتنے بھی لوگ تھے, سب ایک تو جو لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہمیں وہاں پہ نظر آیا کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے دوسروں سے بڑھ کے قربانیاں دی اور خود جو ہے وہ شہادت پائی. اور یہی چیز جو ہے نا اس کی وجہ سے عوام بھی ان کے ساتھ آج تک جڑے ہوئے ہیں تمام مصائب کے باوجود. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اب جو تھرڈ اور فورتھ ٹیئر کی ان کی جو لیڈرشپ تھی اب وہ کمانڈ کر رہی ہے, اور وہ بھی اسی جذبے, اسی ہمت اور اسی تکنیک کو استعمال کر رہی ہے جو ہمیں فرنٹ لائن کی ان کی قیادت کے اندر نظر آیا تھا. تو جب یہ چیز آ گئی انہیں یہ نظر آ گیا کہ یہ جتنی بھی ان کی اسٹریٹجی تھی یہ ناکام ہو چکی ہے. اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, اب تو کوئی بلڈنگز بچی نہیں ہے کہ جس کو کے اوپر وہ اٹیک کریں. اب وہ ریبلز کے اندر سے جو ہے لوگ نکلتے ہیں اور ان کے ٹینکوں کو اڑا دیتے ہیں. حتیٰ کہ نہتا ایک بندہ خنجر لے کے آیا اور اس نے 3 لوگوں کو مار دیا اور ان کا اسلحہ لے کے جو ہے وہ کہیں غائب ہو گیا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اس قسم کے جو سرپرائز اٹیک تھے اس نے پورا اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا. اس کے بعد جو ہے اس سال 3 جو مارچ کو, یعنی کہ 2025 3 مارچ کو اسرائیل نے مکمل ناکہ بندی کر دی, اور اس وقت سے امداد وہاں پہ نہیں پہنچ رہی اوپنلی. جو اس سے پہلے کسی نہ کسی حد تک جا رہی تھی مختلف راستوں سے, اس سارے کو بند کر دیا گیا. اور پھر اس کی وجہ سے اب کی جو صورتحال ہے, اگر مختصراً اس کو بیان کیا جائے تو اقوام متحدہ کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 60% جو گھرانے ہیں غزہ کے اندر, ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ کوئی چیز کھا سکتے ہیں. اس کے معیار کیا ہے اس کھانے کا اور اس کی مقدار کتنی ہے اس سے قطع نظر, اس کو چھوڑ دیں آپ اسے کہ وہ ایک روٹی ہے, آدھی روٹی ہے, سوکھی روٹی ہے, کیا چیز ہے یہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی 24 گھنٹے میں صرف ایک بار میں اثر آ رہی ہے جو 60% گھرانے ہیں, یعنی کہ پورے غزہ کے اندر جو اس کے اندر. اچھا, اس میں جو انہوں نے خود جو یو این فوڈ پروگرام ہے اس نے بتایا کہ اس وقت جو بچے ہیں وہ شدید ترین میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. حاملہ خواتین جو ہیں ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں, اور جو بزرگ افراد ہیں جنہیں کہ صحت مند خوراک نہیں مل رہی, سرے سے میسر ہی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلے 2 ہفتے تک اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے, یہ تقریباً 3 دن پہلے کی رپورٹ تھی کہ اگلے 2 ہفتے تک یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو اس صورت میں کم از کم 6 لاکھ لوگ جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے غزہ میں. اور یہ ایک ظاہر ہے اتنا بڑا المیہ ہے کہ جو شاید انسانی تاریخ کے اندر خصوصاً جب سے جو دور تھا قلعہ بندیوں کا وہ ختم ہوا تو اس کے بعد سے کوئی ایسی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی. اور جس کو آپ نے کہا کہ مغربی عوام کے اندر اس کا ریئیکشن ہے کسی حد تک, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخری دفعہ بھی امریکہ نے ویٹو کیا ہے اسرائیل کے خلاف قرارداد کو. اسرائیل کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں لگی ہیں, اسرائیل کو کسی قسم کا جو ہے نا وہ دباؤ کا سامنا نہیں ہے اس وقت تک. وہ کھلے عام یہ کام کر رہا ہے. یعنی 6 لاکھ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں کہا گیا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر وہ جان کی بازی ہار دیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے باقی لوگ جتنے بھی ہیں وہ 1 مہینہ جو ہے وہ اگلا نہیں نکال سکیں گے. ان کی زندگی اور سانس کی ڈوریں ٹوٹ جائیں گی. اور اس سے بڑھ کے ایک المیہ یہ ہے کہ غزہ کے بارڈر سے صرف 20 کلومیٹر دور مصر کے اندر العریش کا جو شہر ہے وہاں پہ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام کے مطابق 3 مہینے کی خوراک کا ذخیرہ موجود ہے جو غزہ کے تمام لوگوں کے لیے کافی ہے. لیکن آنے نہیں دیا جا رہا.
لیکن اس میں جو پوائنٹ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے تو اسرائیل نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، دوسری طرف مصر نے بھی وہ ناکہ بندی کی ہوئی ہے، مصر اس کے ساتھ ہے. اگر مصر کی طرف سے صرف اجازت مل جائے تو یہ چیزیں ان لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں، اور اس چیز نے اور مصر کی جو حکومت ہے اس کی پشت پناہی جو ہے وہ پورے عرب حکمران کر رہے ہیں، خلیجی ریاستیں ساری اس کی بیک پہ کھڑی ہیں. تو اس میں صرف ایک اسرائیل جو ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں ڈھا رہا، بلکہ اس وقت جو ظلم ہے وہ اسرائیل کے ساتھ پورا ویسٹرن ورلڈ جو اسرائیل کو بیک کر رہا ہے وہ اس ظلم میں شریک ہے. مصر شریک ہے، اور مصر کی حمایت میں پورے عرب ممالک شریک ہیں. سر ابراہم اکارڈ کے حوالے سے لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کی. ابھی تو جس طرح کا یہ سارا سنیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، بار بار اسرائیل تقاضے کر رہا ہے کہ ہمیں یہ ڈیمانڈ پوری کر کے دو فلسطینیوں سے، یا اہل غزہ سے زیادہ تر، اور یہ ڈیمانڈ پوری کرو ورنہ ہم آپ کو بھوک کے ساتھ، اور ہر طرح سے انہوں نے تو مطلب کوئی دھمکی میں بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ ہم تو ملیہ میٹ کر دیں گے. نہیں، بلکہ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ کل جو ہے ان کا وزیر ثقافت ہے اسرائیل کا، تو اس نے اوپنلی ایک اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ غزہ کو ہم مٹا دیں گے، وہاں جو غزہ ہے وہ ایک شر ہے، اور وہاں کے تمام لوگوں کو مار دینا ہی انسانیت کے لیے بہتر ہے. اسی طرح ٹرمپ کا پہلے بیان آیا تھا کہ ہم انخلا کر دیں گے. دوسری طرف ہماری دیکھیں اتنے مسلمان ملک ہونے کے باوجود یہ چیز ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن پھر ہمیں حیثیت ہوتی ہے کہ وہ جیسے اصحاب اخدود والا واقعہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ہم سارے اتنی وسائل طاقت کے باوجود دیکھ رہے ہیں، اور ایک فلسطین ہے یا اہل غزہ ہیں اور مظلومیت کی وہ تصویر بنا ہوا ہے. اس کے باوجود کہ ہمارا جو تعلق ہے بیت المقدس کے ساتھ ایک ہمارا دینی اور روحانی رشتہ ہے اس کے ساتھ، تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات ہم کہاں سے چلیں، اس بات سے چل رہے تھے نا. ابھی مصر کی بات کی ہے کہ بھائی مصر بھی پوری طرح شریک ہے. تو ایک بات سوچنے کی ہے کہ مصر کو اگر سعودی عرب کی حمایت حاصل نہ ہو تو مصر یہ بات کرے گا جو یہ پالیسی لے کے چلے گا جو چل رہا ہے نہیں. یا سعودی عرب اسے کہے کہ بھائی آپ بارڈر کھولو تو وہ بند رکھے گا. یعنی یہ عام لوگ تو نہیں جانتے، لیکن سی سی کی گورنمنٹ کا جتنا انحصار امریکہ پر ہے اس سے دگنا انحصار اس کا سعودی عرب کے اوپر ہے. وہ آیا ہی سعودی عرب کے ذریعے سے تھا. سعودی عرب اور کویت، سعودی عرب اور کویت اور سعودی مطلب ایک ہی رجیم سمجھیں، وہ تو بالکل یک جان دو کالے والی صورت ہے ان کی. تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ صرف اسرائیل ملوث ہے، یا اسرائیل کے ساتھ صرف مصر ملوث ہے، یا سارے عرب حکمران ملوث ہیں؟ آپ نے ابراہم اکارڈ کی بھی بات کی، وہ تو ایک مطلب ایک چھتری پہنانی تھی، ایک چڑھانی تھی، ایک لبادہ چڑھانا تھا اس کے اوپر. اندر خانے تو اتحاد ہے. اب اس اتحاد کو ظاہری صورت کیا دینی ہے؟ ایک غلط کام کو اپنے شرعی لبادہ کون سا چڑھانا ہے اس کے اوپر؟ تو ابراہم اکارڈ کا تو یہ نام ہے، یہ مطلب ہے. وگرنہ اندر خانے تو وہ ہو چکا ہوا ہے. جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 7 اکتوبر کو 23 کو اگر وہ اقدام نہ کرتے جو حماس نے کیا، تو یہ تو ابراہم اکارڈ وغیرہ، بلکہ کیا یہ جو سعودی عرب اور اسرائیل کا تو معاہدہ قریب تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، یہ اس کے بعد ہی ڈیریل ہوا ہے سارا جو پروسیس تھا. تو ایک تو یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ مسلمان امت کا تصور تو نہ سمجھے، حکمرانوں کے حد تک. ظاہر ہے اس وقت نمائندے تو وہی ہیں نا، امت کی نمائندگی تو وہی کر رہے ہیں، تو نہ سمجھیں. ہے عوام کی سطح پہ ہے. وہ مصر والے بیچارے جو ہے نا وہ سمندر میں خوراک پھینک رہے ہیں، بوتلوں میں بھر کے نا سمندر میں پھینک رہے ہیں. تو یہ تو ان کے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن حکمران اوپر سے ہر جگہ پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. سارے یعنی پوری دنیا میں مسلمانوں کے عام مسلمانوں کے اندر امت کا تصور ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپر کلاس میں نہیں ہے. صرف حکمران ہی نہیں، پوری اشرافیہ جہاں بھی ہے اس کا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یعنی یہ چیزیں جاننے کا وقت آ گیا ہے لوگوں کا. خود اب تعلیم حاصل مطلب پڑھیں، تحقیق کریں کہ اس وقت جو مختلف عرب حکمران ہیں نا، ان کا ذرا پیچھے جائیں نا، تو اگر کسی کا تعلق یہودیوں ہی سے نکلے، خاندان سے جو کنورٹ ہوا تھا اسلام کی طرف، تو ہو سکتا ہے اس کی پرانی عصبیت جاگ گئی ہو. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ اب دیکھنا پڑے گا نا. جب آپ انہی کے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں جو ہے نا، ہم سمجھتے تھے کہ کوئی تعصب میں کہہ رہا ہے، تو وہ بریلوی حضرات کہا کرتے تھے نا کچھ، تو وہ ہم کہتے تھے یار یہ تو ویسے ہی تعصب میں کہہ رہے ہیں، تو وہ تو اب سچ ثابت ہو رہی ہے. فلسفہ یہ تو ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ
اردن والے تو ہاشمی الاصل ہیں، لیکن وہ بھی اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر. سر جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی وہ ہاشمی ہیں، ان کا دعویٰ یہ وہ ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ امت کو ایک شخص سے بہت نقصان پہنچے گا، وہ ہاشمی ہونے کا دعوے دار ہوگا، ہاشمی ہوگا نہیں. تو اس کے بارے میں تو اس وقت یہ بات کہی گئی تھی. اصل میں شاہ حسین نے بغاوت کی تھی نا، شریف حسین نے، والی مکہ جو تھا، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا یہ وہ شخص ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کون اصلاً کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے نا، لیکن تحقیق کی جا سکتی ہے، بہت سے حکمرانوں کے بارے میں کی جا سکتی ہے. تو کہا جاتا تھا فلانے حکمران جو ہے نا ان کی تو آباء و اجداد جو ہے نا وہ یہودی تھے. اب یہودیوں کا ایک مسئلہ سمجھیں، اگر آپ یہودیوں کو سمجھ جائیں نا، مطلب ان کی فلاسفی کو یا ان کے جو عقائد ہیں ان کو سمجھ لیں تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. انسانی حقوق کا تصور سمجھ میں آئے گا، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا. ہم جو مفہوم لیتے ہیں وہ غلط لیتے ہیں، ایکچوئل مفہوم کوئی اور بن جائے گا. دنیا میں مشہور یہ ہے نا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، بچے مار دیتے ہیں، یہ بنایا گیا نا، ایک پروپیگنڈا بنایا گیا. مسلمانوں کے کچھ سر پھرے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. مسلمانوں کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے. یہ تعلیمات کس کی ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ مذہبی تعلیمات یہودیوں کی کیا ہے. مثلا قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے کہ ان کو اگر ایک کنتار بھی ان کو دینا، لا یؤدہ الیک، وہ واپس آپ کو نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک ان کے سر پہ سوار نہ ہو جاؤ وہ واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کھا جائیں گے، ہڑپ کر لیں گے. اور اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے لیس علینا فی الامیین سبیل، امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. جس کو ذرا ذہن میں، یہ پہلا پتہ یہ قرآن نے بیان کیا نا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. اصل نفسیات کیا ہے؟ امیوں کے بارے میں ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، ان کا مال کھا لیا تو اب اس کو پلس کریں، جان لے لی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تو چلیں تالمود سے سمجھتے ہیں. تالمود ان کی کتاب، مذہبی کتاب ہے نا، کوئی کسی ان کے وہ جو کہتے ہیں نا کسی فلاسفر کا، کوئی جو قوم پرست رہنما کا کوئی لٹریچر نہیں ہے، مذہبی کتاب ہے. اس میں یہ بات ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، ہم اپنے خدا کے محبوب لوگ ہیں، اینڈ ادرز آر جینٹائلز. یہ جو جینٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، تو یہ یعنی حیوان ہیں. تو یہ فی الامیین سبیل کو اس کے ساتھ جوڑیں کہ جب حیوان ہے، مطلب آپ کے گھر بکری حیوان ہے تو آپ نے بیچ دی، اللہ سے آپ سے پوچھے گا کیوں بیچی؟ آپ نے کسائی کو دے دی، کسائی نے ذبح کر دی، اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا کہ آپ نے کیوں کسائی کو بیچی تھی، کسائی سے حساب لے گا کہ اس نے کیوں ذبح کی تھی، یا خود ذبح کر لی. کوئی سمجھ آئی میری بات کی؟ تو یہ عقائد ہیں، یہ ان کی مذہبی تعلیمات ہیں. اس کو سامنے رکھ کر ذرا سوچیں کہ اگر وہ سارے اسرائیلی فلسطینی ختم کر دیتے ہیں ان کو، تو ان کی نظر میں تو انہوں نے بکریاں ذبح کی ہیں ہماری ہیں، تو ان کو لیس علینا فی الامیین سبیل. اب اس کی روشنی میں جب ہم انسانی حقوق کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں فلسطینیوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن جب ایک اسرائیلی اس طرح انسانی حقوق کی بات کہے گا تو وی آر دا چوزن پیپل، تو وہ انسانی حقوق کا اس کا تصور صرف بنی اسرائیل تک ہوگا. غیر بنی اسرائیلی جو ہیں وہ گوئمز ہیں، جنٹائلز ہیں، ان کے کیا انسانی حقوق ہوتے ہیں؟ تو پہلے تو یہ غلط ہے. اب یہاں پہ ہم یہ باتیں پہلے کرتے تو آپ کہا جاتا ہے جی ایسے ہی کانسپریسیز ہیں اور مولوی اور وہ پروپیگنڈا اور پرانی باتیں ہیں، دنیا بہت پرانا مذہب جو تھا اس کی شدت پسندیاں ہیں، تو اب دنیا تو لبرل ہو گئی ہے، مذہب سے بہت اوپر اٹھ گئی ہے. یہ سب پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو اس چیز کو سمجھ لیں، یہ ان کے عقائد کا حصہ ہے اور یہ انہوں نے سب کے ساتھ کرنا ہے. وہ اگر آپ اس کے جو ان کے جنگی اصول ہیں ان کو باریکی سے، اگر کہیں آپ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو کیا کیا کریں. یہ جو مسلمانوں پہ الزام آتے ہیں نا کہ آپ نے جی وہ 700 یہودی بنو قریظہ کے ذبح کیے تھے، یہ فیصلہ قرآن کے کسی رہنمائی میں تو نہیں کیا گیا تھا. یہ فیصلہ جو حضرت سعد نے کیا تھا وہ تورات کی تعلیمات کے مطابق کیا تھا کہ تمہاری اپنی تعلیمات یہ ہیں. انہوں نے حکم حضور کو نہیں بنایا. پہلے ذرا ان کی نیت کو دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کہہ دیتے جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے، یہ نہیں کہا.
حضرت سعد سے دوستی، وہ پرانے تعلقات تھے نا، تو انہوں نے کہا جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو تورات کے مطابق فیصلہ ہوا، جس میں پھر وہ جو مغلوب ہو گئے ان کو ذبح کیا جائے گا. تو یہ ان کی مذہبی تعلیمات ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پہلا تو یہ بات بھول جائے نا کہ وہ کوئی نارمل ایکٹ کریں گے اور آپ انہیں حقوق انسانی کے نام پر جو ہے نا وہ کوئی متوجہ کر سکیں گے. نہیں، یہ جو اوپر باقی دنیا میں بھی لاٹ ہے نا ساری حکمرانوں کی، جہاں سے ہم چلے تھے، یہ بھی سارا کا سارا شیطانی نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں. یہ مطلب انہیں اوپر لے کے تب جایا جاتا ہے کہ جب یہ انسانیت سے مبرہ ہو چکے ہوتے ہیں. لہذا کون مرا کون جیا اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ابھی صرف میں آپ کو بات رکوں گا، ابھی جو اسحاق ڈار صاحب نے وہ جو بیان دیا ہے عافیہ کے حوالے سے، اب پوری دنیا کے سامنے یہ ہے کہ جو اس کے اوپر ظلم و ستم، جس طریقے سے اس کے اوپر قید، جو ساری پروسیڈنگ چلی اور جس طریقے سے الزام جس کو اس طرح ثابت بھی نہیں کر سکے، اور انہوں نے سارا اس کو بیٹھ کے، ہمارا تو پاکستان کا ایک بہت بڑا مقدمہ تھا، ہم بڑے مطلب بطور قوم ہمارا یہ تھا کہ ہماری قوم کی بیٹی ہے اور اس کے چلیں اگر جرم تھا بھی تو اتنا سال سزا، یہ بھی تو اس نے جرم تو مطلب دیکھیں میں چلو ایک وہ بات کر رہا ہوں کہ اب وہ جس سٹیج پہ جس طرح کی اس کے اوپر مطلب کیا کیا تشدد، ریپ سے لے کے ظلم بچوں کے ساتھ اور ساری چیزیں، اور ہماری وہی لاٹ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ لاٹ بیٹھ کے بڑی ایزیلی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو یہ سزا بنتی تھی. یہ انگریز کے زمانے سے چلا آ رہا ہے نا. اب ہمارے وہ اصل میں وہ دوسری طرف نکل جائے گا، لیکن یہ لاٹ بنتی کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، بحث سر تھوڑی سی نازک ہے لیکن ابھی کھل سکتی ہے، حالات ایسے کھل ہی جا سکتی ہے. ابھی آپ نے سوات میں وہ جو مدرسے میں جو ہوا وہ سامنے آیا، تو کیا یہ صرف مدرسوں میں ہوتا ہے؟ وہ ظلم اس حد تک کہ قتل کر دو نا، وہ تو ٹھیک ہے وہاں پہ ہو گیا، لیکن یہ کہ یہ جو جنسی زیادتیاں ہیں اور یہ جو اس طرح کی بے ڈٹائی ہے ہم جنس پرستی کی، یہ صرف مدرسوں میں ہوتی ہے یا تمام ہاسٹل لائف جہاں بھی ہوتی ہے؟ کیا مدرسے میں کیا کہیں وہاں پہ یہ چیزیں عام طور پہ ہو جاتی ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہیں. آپ دینی تعلیمات کو دیکھیں نا، بہن بھائی کو بھی، بلکہ دو بھائیوں کو بھی اکٹھے چارپائی پہ نہیں سونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری تعلیمات ہیں. تو جہاں ہاسٹل میں کوئی وہ نہیں ہوگی دیکھنا سننا، تو وہاں پہ تو ان چیزوں کا ہونا این فطری بات ہو گئی. سب لوگ نہیں ہوتے، یہ سمجھنا غلط ہے، لیکن 2% 3% ایسے لوگ ہر جگہ پہ پائے جائیں گے، ہر اس میں پائے جائیں گے. اسی طرح ہماری سو کالڈ ایلیٹ ہے. انگریز نے یہ ہاسٹل لائف تو پہلے ہماری دینی تعلیم میں تھی ہی نہیں. مدارس کوئی قیامگاہیں تو نہیں تھیں. آپ کا کوئی استاد ہے، آپ گئے اس سے پڑھے، شام کو اپنا ڈھونڈیں جدھر آپ نے رہنا ہے. یہ اس طرح کے مدرسوں کا سسٹم تو نہیں ہے. یہ تو انگریز کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے مدرسوں کا بھی. اور یہ آپ کا جو ہے نا مطلب برنال کالج ہے، تو لارنس کالج ہے، اور یہ جو اس طرح کے ہیں. تو ٹیچرز رہے ہیں جو وہاں پہ، ان سے ملاقاتوں سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہاں پہ بھی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب وہ کوئی پروٹوکول کا حصہ نہیں ہے، لیکن اندر خانے ہو رہا ہوتا ہے اور انتظامیہ آنکھیں بند رکھتی ہے. پھر وہیں سے پک اینڈ چوز ہوتا ہے. اصل میں یہ وہ چیز ہے نا کہ جب بندے کو ڈھیٹ بنا دیتی ہے، اس کی شرم ختم کر دیتی ہے. ایک فطری دیکھیں نا، مطلب اللہ نے 2 جنسیں بنائی ہیں، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا کہ اس عمل کے نتیجے میں ہوتا ہے. انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. تو جو پہلے یہ لبادہ اتارے نا انسانیت کا، اب اس کو آگے منازل طے کرائی جاتی ہیں، اور پھر وہ نیٹ ورک بنتا ہے جس میں وہ آتے ہیں. تو پھر ہی وہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں نا جو خواہ مسلمان ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ عیسائی ہو، تب یا ہندو ہو یا سکھ ہو. بیسک انسانیت تو سب میں ہوتی ہے نا. وہ نہیں ہوئی تو آخر تو اس پہ کوئی محنت ہوئی ہے نا، جس کے نتیجے میں وہ ختم ہو گئی. وہ یہ محنت ہے. وہ جو اقبال کا تھا نا، اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا، یہ بلاسفیمی والے مسئلے کو صرف توہین رسالت کے ساتھ نہ جوڑ کے دیکھیں. یہ چکر اور ہے. یہ وہ اصل میں یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے سارا. وہ اقبال کا وہ جو مصرع بھی مجھے ہے کہ روح سے تا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، تو وہ روح سے تہی کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ مطلب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ نیٹ ورک بنتے کیسے. پھر یہی وہ لوگ ہیں. اب ٹرمپ کے حوالے سے نہیں، وہ جو ہے نا اس کا چکر چل رہا ہوا، فائلیں کھولو وہ جو کیا ہے ایپسٹین والی، ٹھیک ہے، وہ فائلیں کھولو. خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس کو منتخب کیا تھا، کیونکہ اس نے تو سارا جو ہے نا نیریٹو یہ بنایا تھا
کہ یہ شیطانی، اصل میں اس نے کہا تھا یہ جو ڈیموکریٹ ہیں یہ شیطانی نیٹ ورک ہے. یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹرمپ نے کہی ہوئی ہے. اب اس نیٹ ورک کا وہ حصہ خود ثابت ہو رہا ہے. کہتے ہیں فائلیں کھولو، اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں نہیں کھول رہا. یہ تو وہی بات ہے نا کہ جو الزام کر رہے ہوتے ہیں لگا رہا ہوتا ہے وہی خود. تو اب آپ سارے مسلمان حکمران تو غیر مسلم حکمران تو عیسائی حکمران تو یہودی حکمران تو ہندو حکمران، ان سب کو دیکھ لیں. اچھا ویسے جو جن فائلوں کی آپ نے بات کی ہے اس میں تو اکثریت عرب شہزادوں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ہے وہ جو میں کہتا ہوں شیطانی آرڈر جو مسلط ہے. تو اس میں آپ یہ پھر اگر وہ جو سیکنڈ لیول پہ جو انسانیت کہلائے گی، انسانی حقوق کی بات آئے گی، تو اس شیطانی ٹبر کی انسانی حقوق کی بات آئے گی. باقی تو انسان رہے نہیں نا، ان کی نظر میں تو نہیں رہے. ان سے جب چاہو جان چھڑا لو. یہ آپ کے گھر میں بیلوں کی جوڑی ہے جیسے ہوتی تھی پہلے زمینداروں کے گھر میں، تو فرض کریں 2 جوڑیاں ہیں، زمین آپ کے پاس کم ہے، 1 جوڑی فالتو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیچیں گے آپ. تو یہ اتنے انسان ہیں، ہماری فیکٹریوں کے لیے اتنے کافی ہیں، جو فالتو ہیں وہ جنگوں میں جھونکو، کسی طرح ختم کرو، ان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ صرف ایک فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کا مسئلہ بننے والا ہے. یہ بات پروٹوکولز میں بھی لکھی ہوئی ہے. یہ کوئی ہم اپنے پاس سے گپے تو نہیں مار رہے ہیں بھائی، یہ کوئی قیاس یا اندازے سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان کے لٹریچر کا حصہ ہے، ان کے عقائد کا حصہ ہے. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. تو یہ صرف پہلا تجربہ ہے جو اس طرح ہو رہا ہے. ویسے مجھے بتائیں یار، ایٹم بم کسی بستی پہ مارنا کوئی آسان کام ہے؟ میں ایک انسان کا بچہ جنگ ہار جائے گا، لیکن یہ کہ ہیروشیما اور ناگاساکی تو نہیں بنائے گا. فیصلہ کوئی آسان فیصلہ ہے؟ کیا، مار بھی دیا. تو یہ اس کے لیے جو ڈٹائی چاہیے، جیسے کہتے ہیں مضبوط اعصاب. یہ کیا مضبوط اعصاب ہیں؟ یہ تو بے شرمی کی انتہا ہے نا. تو جس نے کر لیا وہ بھی فری میسنز کا جو ہے نا گرینڈ ماسٹر، وہ کیسے بنا، کس سلوک سے اس کے یہ جو ہے نا اعصاب بنے ہیں تربیت کے عمل سے. وہ یہ تربیت کا عمل ہے، شیطانی اعمال. اچھا اب ویسٹ میں اسے اسپرچولیٹی کہا جاتا ہے. اس سارے کو آپ اپنے تاریخ میں عبداللہ ابن سبا کو دیکھیں، وہ حسن بن سبا کو دیکھیں، سب یہی ہے. یہ جو شیطانی جو سلوک کی منازل ہے نا، یہ ساری سیکس بلکہ پرورٹڈ سیکس ان تصورات پر کھڑی ہوتی ہیں. نشہ اور یہ سارا ان لوگوں کا یہی ہے. حشیشین. اب یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں تو جو اس وقت پوری نوع انسانی جس گروہ کی مٹھی میں ہے وہ شیطانی گروہ ہے، اور انسانیت پوری کا دشمن ہے. آپ صرف فلسطینیوں کے، وہ تو سامنے آ گئی ہے بات، پوری انسانیت کے دشمن ہے یہ. اور انسانیت آج بھی دیکھیں، وہ اس سے قطع نظر کے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہ سارے اس پہ چیخ رہے ہیں. ویسٹ میں بھی چیخ رہے ہیں، ایسٹ میں بھی چیخ رہے ہیں، وہ سارے چیخ رہے ہیں. بلا تقسیم مذہب، بلا امتیاز رنگ و نسل، جس میں انسانیت کی رمق ہے وہ چیخ رہا ہے، جس میں نہیں ہے وہ اس پہ چپ سادے، یا وہ ڈرامے والے مگر مچھ والے آنسو. یہ جو کہہ رہے ہیں نا اسرائیل غلط کر رہا ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے نہیں بھائی، یہ وہ اوپر سے کہانیاں ہیں، اندر خانے سب ملے ہوئے ہیں. ایک وہ ہے اپنا جو نا ہمارا یہ جو عام مسلمان ہیں، ہم یہ مغربی معاشروں کے اندر کم از کم بولنے کی آزادی ہے، اس لیے وہ بول لیتے ہیں. ہمارے معاشروں میں وہ آزادی بھی نہیں ہے. سعودی عرب میں بول کے آپ باہر تو نہیں رہ سکتے، نہیں آپ کی آواز کہیں جا سکتی ہے. بلکہ پچھلے دنوں ایک بڑا دلچسپ میں نے دیکھا کہ تل اویو میں مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں پہ، چونکہ گنجائش ہے. تو باقی عرب ممالک میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ غلامی ایک عرصے گزرنے کے بعد نا تو وہ پھر بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. ایک آزاد فرد کوئی اور چیز ہوتی ہے، غلام ذہنیت وہ پھر یہی آمنا و صدقنا، رضائے رب پہ راضی رہنا، حالات تو واقعات کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا. یہ بھی ایک ہماری عمومی سوچ بنائی گئی ہے نا کہ کوئی تغیر و تبدل کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایک ماسس کے اندر یہ مسئلہ بھی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. اور خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی سائری، نئے بیانی آ جاتے ہیں. ایشو کے ساتھ مطلب ایک نیا ایشو کھڑا کر دو، کوئی اس سے بڑی جو ہے نا خبر کریٹ کر لو، لوگ ادھر ڈائیورٹ ہو جائیں. تو یہ سارا کچھ کر کے تو مینیج کیا جا رہا ہے.
ایک گواہ, لیکن ہیں سارے اس عمل میں سارے شریک. مہتاب بھائی کچھ یہی اسی ٹاپک کو میں کچھ لے کے آتا ہوں کہ سارا میڈیا دیکھ رہا ہے, اب تو ذرائع ابلاغ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, حقائق تو چھپے نہیں رہ سکتے ابھی کسی دور میں, اور بڑے بڑے ابلاغی یا نشریاتی ادارے ہیں جن کی ایکسیس بھی ہے, وہ فلسطین میں بھی, غزہ میں بھی ایکسیس ہے, اسرائیل میں بھی ایکسیس ہے, لمحہ بلمحہ کی رپورٹنگ کر سکتے ہیں. تو کتنا یہ جو جسے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کہا گیا ہے, یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم غیر متعلقہ ہو کے خبر کو دیکھتے ہیں, اور میں اس چیز کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کتنی آواز اٹھائی, اور پھر ان کی یہ 400 لوگ تھے یہ جیلوں کے اندر جو بلیسفیمی والے, جی ٹھیک ہے, ان کی ہمدردی کے اندر یا ان کی مظلومیت کے اندر کہ وہ جو ان کے اوپر مبینہ قسم کا الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ہنی ٹریپ کے شکار ہو کے مظلومین جو ہے نا, اور اس کے اوپر بڑی بڑی رپورٹنگ ہوئی, اس پہ جو فیصلہ آیا, ابھی فیصلے کے اوپر بھی رپورٹ ہوئی, پھر اس کا جو بھی ہوا تو اس کا امپیکٹ ہوا. میں جسٹ ایک تو تھوڑا سا آج آپ ذرا یہ انٹرنیشنل صحافت کو بھی تو ڈسکس کریں نا. ایک طرف یہ مظلومین ہیں فلسطین پہ, ان پہ کتنے کہ آپ نے تجزیے پڑھے ہیں, BBC کے, CNN کے یا دیگر بڑے وہ اس کے؟ میں نے بہت سارے پڑھے ہیں, لیکن جو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس پہ جتنا بھی لکھا گیا ہے وہ سارے کا سارا کنٹرولڈ, جسے کہتے ہیں کہ جرنلزم کی ایک بڑی ہی گھنونی مثال تھی. بلکہ سر سب سے بڑی گھنونی بات تو یہ نا کہ اسے جنگ کہتے ہیں. جنگ کہتے ہیں, یا ظاہر ایک ظلم ہو رہا ہے, مطلب یک طرفہ جنگ ہے اور نسل کشی کے مہم ہے, آپ اسے کہیں یہ جنگ ہو رہی ہے, تو اس سے بڑی بددیانتی اور کیا ہوگی؟ خالد صاحب, میں تقریباً کوئی 40 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے, جو سینئر جرنلسٹ تھے مختلف ویسٹرن جو آؤٹ لیٹ ہیں ان کے اندر, ان کے انٹرویوز میں نے پڑھے ہیں یا کچھ نے اپنی جو ہے نا وہ تحریر لکھی ہے جنہوں نے اس دوران ریزائن کیا ہے یا انہیں نکال دیا گیا ہے. ان سب میں ایک چیز مشترک ہے کہ جو چیز تھی آن گراؤنڈ اس کو کیسے ماڈیفائی کرنا ہے, یہ باقاعدہ ایک ایڈیٹوریل پالیسی کے حصے کے طور پہ آیا. مطلب ایک وہ خاتون ہے, وہ نیو یارک ٹائم کی ایڈیٹر تھی, ڈپلومیٹک ایڈیٹر تھی, اس نے بتایا کہ وہاں پہ باقاعدہ پالیسی یہ جاری کی گئی کہ آپ نے جینوسائڈ کا لفظ نہیں استعمال کرنا, پورے جہاں پہ بھی لکھیں گے تو, اور جو زائنسٹ ہے وہ لفظ نہیں استعمال کرنا, اور حماس ٹیررسٹ لکھنا ہے جہاں پہ بھی اسے لکھنا ہے, اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو میجورٹی آف پیپل جو ہیں غزہ کے وہ حماس ٹیررسٹ کے سپورٹر ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پہ ہمیں ایڈیٹوریلی جو انسٹرکشن دی گئی تھی کہ اسرائیل اگر ہاسپٹلس کے اندر وہ کرتا ہے, اٹیک کرتا ہے ہاسپٹل کے اوپر, اسکولس کے اوپر, یا وہ جگہیں جو ایک جو جنگی قوانین کے تحت جن کو ایگزمپشن حاصل ہوتی ہے, استثناء حاصل ہوتا ہے کہ ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا, وہاں کرتا ہے, تو آپ اس سے لنک کریں کہ جی حماس کے اوپر الزام لگتے رہیں کہ وہ ہاسپٹلس کے نیچے اپنا اسلحہ چھپاتا ہے اور وہ اس نے اسکولس کے نیچے اپنا اسلحہ چھپایا ہے. اس چیز کو ٹیل کرنا ہے, اور پھر ہر رپورٹ جو ہوگی وہ اس میں شامل کیا جائے گا جو 7 اکتوبر کے تھے کہ حماس نے اٹیک کیا اور اس میں اتنے لوگ اسرائیلی معصوم لوگ مارے گئے. اس ہر کو ٹیل ہوگی, یہ لازمی جو ہے نا اس کے اندر. اچھا, اسی طرح جو ہیں کچھ دیگر لوگ ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ ٹی وی کے لیے جو جب گیسٹ کا انتخاب کیا جا رہا تھا تو وہ لوگ جو اسرائیل کے حق میں بہترین بولنے والے تھے, انہوں نے کہا کہ ان کو پروگرامز میں لایا جائے, اور دوسری طرف جو ہے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جو حماس کے مخالف فلسطینی ہیں ان کو چانس دی جائے جو کنڈیم کریں حماس کو, اور غزہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کنڈیم کریں ان کو پروگرام میں. لیکن اگر کہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے بندے کو لائیں کہ جو بولنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہو, جس کی مطلب فلوئنسی کم ہو,
جو انگریزی صحیح طریقے سے نہ بول سکتا ہو یا اپنی بات کو چوز کریں ان لوگوں کو تاکہ یک طرفہ جو ہے بیانیہ دیا جائے. تو یہ صورتحال ویسٹ کی تھی. یہ ڈکٹیشن تو نہ ہوئی نا, یہ کریٹیو انپٹ ہوتی ہے نا, اس کو جو ہے نا وہاں مثبت رپورٹ. اچھا پھر اس مطلب پہلے بھی تھی, ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ کے اندر جو جب امریکہ نے اٹیک کیے تھے تو ایک اصطلاح آئی تھی امبینڈ جرنلزم, یعنی وہ لوگ جو فوج کے جو کانوائے ہوتے تھے اس کے اندر شامل ہوتے تھے اور فوج کی نگرانی میں جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے رپورٹنگ کرتے تھے جو چیز وہ دکھانا چاہتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اشرفا ہاسپٹل ہے جو سب سے بڑا ہاسپٹل تھا غزہ کے اوپر, جب بڑی میسو قسم کی اس کے اوپر بمباری کی گئی, اس کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے اندر جا کے وہاں پہ ڈاکٹرز کو اریسٹ کر لیا, وہاں سے مریض جو تھے ان کو بڑے پیمانے پہ وہاں پہ قتل عام کیا. تو وہاں پہ ایک CNN کا رپورٹر تھا جو کھڑا ہو کے دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں ایک جو ہے وہ کیلنڈر بنا ہوا ہے, یہاں پہ وہ رکھے گئے تھے جو یرغمالی ہیں اسرائیلی, ان کو یہاں رکھا گیا تھا, تو یہ دیکھیں وہ جو ہے اس کے اوپر یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں, وہ عربی کا کیلنڈر تھا. اچھا بعد میں اسی CNN کا ایک جو صاحب جنہوں نے ریزائن کیا انہوں نے اس کو بتایا کہ بھائی جب یہ فوٹیج آئی تھی تو میں نے اسی وقت یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کا ڈیوٹی روسٹر ہے وہاں پہ ہاسپٹل کا, اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ عربی میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ ڈیوٹی آرز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چپ کر جاؤ جو ہے نا, میرے ان پٹ ہی نہیں لیا, اور اس کو اسی طریقے سے آن ایئر ہونے دیا گیا اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بڑے پیمانے پہ پھیلایا گیا اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی. تو پھر ہم اپنی عام زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے بھی فیل کیا ہوگا, مجھے بھی ہے کہ جس دن سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو ریچ جو ہے وہ فیس بک پہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے نا, ہم جیسوں کی جن کی تو خیر کیا پہنچ ہے, لیکن ان کی بھی ریچ کو اتنا کر دیا ہے کہ اگر پہلے جو ہے وہ 500-700 ورڈ بھی لکھیں گے تو وہ بھی ریسٹرکٹ, یہ مطلب جسے کہتے ہیں نا آزادی اظہار رائے کے جو ہے نا لمبردار. لیکن میں بہرحال میں آتا ہوں بلاسفیمی کیس کے اوپر. اسی حوالے سے یہی میڈیا آؤٹلیٹس انہوں نے بڑے پیمانے میں اس کیس کو بیک کیا. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کیس کے جو وہ حامی ہیں جو یہ نیریٹو بنا رہے تھے کہ سارے مظلوم ہیں جو پکڑے گئے ہیں, ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا, یہ تو کوئی خاتون کے نمبر کے چکر میں آ گئے اور یہ پکڑے گئے. یہ سارے کے سارے جو ہے نیریٹو کے پوائنٹ آف ویو سے اسرائیل کے حامی ہیں, ٹھیک ہے, اور فلسطینیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ویسے یہ انسانی حقوق والے ہیں, انسانی حقوق کے کیسز بھی لڑے ہوتے ہیں, انسانی حقوق کی آواز بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں, انسانی حقوق کی. تو یہ مطلب کیا ہے, یہ اس سے پہلے جو ہے نا ہمارا جو پیج ہے تو 15-20 ہزار تقریباً پر منتھ اضافہ ہو رہا تھا, وہ ریسٹرکٹ ہو جاتا کانٹینٹ تو پھر آپ کو, اور وہ 188 پہ پہنچ چکا تھا, 188,000 پہ. جو ہی یہ فلسطین والا مسئلہ شروع ہوا نا وہ ادھر رک گیا, کوئی مہینہ 1.5 مہینہ رکا رہا, اس کے بعد 187 پہ آ گیا, آگے بڑھنے کے پیچھے آ گیا, اور یہ ابھی کتنے 2 سال ہونے کو تقریباً آ گئے نا. تو میرا خیال ہے بمشکل 90-91 پہ پہنچے. وہ بھی پچھلے دنوں تھوڑا سا کھلا تھا, وہ سانس لینے کا موقع ملا, اوپر سے انڈیا والی جنگ آ گئی, اور ہم نے پھر جو ہے نا وہ شروع کیا, انہوں پھر دورہ پہ گیا مرغی. یہ حالت میرے ساتھ تو خیر ٹویٹر کے اوپر میرے کوئی 8,000 کے قریب فالوورز تھے, تو اس دوران جو ہے نا وہ 4,000 آ گئے تھے, وہ ہاف جو ہے نا. اور یہ اچانک سے مطلب ایک دن پہلے جو ہے وہ اتنا شروع ہو رہا تھا تو ایک دن میں وہ ہو گیا. اچھا بہت سارے لوگوں نے مجھے فیس بک کے اوپر کہا کہ مجھے ہمیں انفرینڈ کر دیا, جبکہ میں نے کسی کو نہیں کیا تھا, وہ پتہ نہیں کیسے ہو گئے, خود ہی ہو گئے. یہ تو خیر ایک ہے, لیکن جو فاروق بھائی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں وہ پھر اگین آتی ہے کہ یہ 2 دھاری تلوار ہے نا, یہ ایک طرف سے تو اس کو کاٹتی ہے, دوسری طرف پہ یہاں کاٹا جاتا ہے ان چیزوں کو, جو چیزیں نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر قادیانیوں کو جس طریقے سے مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے, پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو کیس ہوتا ہے وہ قادیانیوں کے حوالے سے کھولا جاتا ہے. اب کسی بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر جب بھی بات ہوتی ہے, مجھے تو جہاں پہ بھی موقع ملا میں نے لازمی دیکھا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ قادیانیوں کا ذکر ضرور جو ہے نا اس کے اوپر کیا جاتا ہے کہ بڑی ایک اقلیت کو جو ہے نا وہ سپریس کیا جا رہا ہے وہاں پہ. اب جو بنیاد ہے اس کی کبھی بات نہیں کی جاتی کہ بھائی ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کرسچن تو نہیں مانا جا سکتا, باوجود اس کے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں, اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں, ان کو جو ہے وہ بغیر باپ کی جو ان کی ولادت ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ہمیں عیسائی نہیں کہے گا, اس لیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں. اسی طرح اگر جو کرسچنز ہیں وہ حضرت موسیٰ کو تو نبی بھی مانتے ہیں, رسول بھی مانتے ہیں, لیکن انہیں یہودی تو کوئی نہیں کہتا, انہیں تو جو ہے کرسچن کہا جاتا ہے. تو جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک نبی کو, جس کو کہ مسلمان سارے ایک خود ساختہ پیغمبر سمجھتے ہیں, اس میں شامل ہو گیا, تو اس کو جو ہے نا, چلو ان کی نظر میں ٹھیک ہوگا, لیکن وہ دین تو الگ ہو جاتا ہے نا. وہ پھر ٹائٹل کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں رہیں وہ. اور مغرب کے اندر تو دیکھیں نا کاپی رائٹ کے کتنے جو ہے نا وہ مسائل ہوتے ہیں. ہم تو تھوڑا سا اگر وہ کسی جگہ جو ہے نا آڈیو بھی استعمال ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوراً اڑا دی جاتی ہے اس کا, یا کاپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے. تو اتنا بڑا جو کاپی رائٹ مسلمانوں کے اوپر آ رہا ہے, اس کو تو وہاں نہیں کیا جاتا, اس کو تو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. سیم یہی چیز یہ ہے. ایک میں نے شاید کچھ عرصہ پہلے ایک وہ تحریر میں بھی لکھا تھا یہ کہ مغرب کے اندر جو ہے یہ توہین رسالت یہ کوئی مطلب اچانک سے کوئی ابھرنے والی چیز نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں, ان کی نفسیات کے اندر یہ ہے. اور اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ اسپین میں جب مسلمانوں کا غلبہ تھا وہاں سے ملتے ہیں, جہاں پہ باقاعدہ اسے ایک تحریک کی شکل دی گئی. صلیبی جنگوں میں جو صلیبی جنگ تو بعد کی بات ہے نا, اس سے بہت پہلے کی بات ہے, کہ مطلب اس سے تقریباً 300-400 سال پہلے. اب بھی مارٹائرڈ آف کارٹوبا جسے کہا جاتا ہے, جس میں کچھ 600 لوگوں کا وہاں پہ تذکرہ ہے. یہ وہ لوگ تھے جو والنٹیئر ہوتے تھے اور جاتے تھے قاضی کے سامنے پیش ہوتے تھے کہ ہم نے اپنا مقدمہ جو ہے نا قاضی کو دینا ہے, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے, اور صرف اس لیے کہ یہ وہ ان کی نظر میں یہ ان کے ایمان کی پختگی یا اس کا وہ دلیل تھی, اور وہ سزائے موت انہیں پاتے تھے. پھر یہ تحریک پوری چلتی رہی ہے, اور آج بھی جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے وہ سارا وہ ویسٹرنائز جتنا بھی یہ مشینری ہے وہ تو اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیا کے اوپر. کل ایک جو بلکہ میں نے وہ لکھا تھا, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو, کہ جو BBC نے رپورٹ دی ہے ایک بندے کو کہ وہی اسکرین شاٹ اس کا, جبکہ اس کے اوپر کیسز جو ہے نا واٹس ایپ کا ہے ہی نہیں. اس کی 101 پیجز کی ہے اپنا فرانزک رپورٹ ہے, 101 پیجز اس نے خود بنائے ہوئے ہیں. جی ایک نہیں, جو فرانزک رپورٹ ہے جو اس کے موبائل سے مواد نکلا ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ 101 پیجز کے اوپر آئی ہے. اس کے ٹیکنیکل رپورٹ جس میں کہ اس کے جو ہینڈلز اور اس کا ہے وہ کوئی 34-35 پیجز کی ہے, اور یہ سارا کچھ فیس بک کے اوپر تھا. مطلب اس میں واٹس ایپ کا ذکر ہی موجود نہیں ہے. جو اس کے فرانزک رپورٹ ہے نا وہ 101 پیجز پہ صفحات پر مشتمل ہے. اس کا جو انالیسس کیا گیا, جی انالیسس جو اس کے موبائل سے مواد نکلا ہے, اور BBC یہ لکھ رہا ہے کہ اس خاتون نے اس کو ایک میسج فارورڈ کرنے کہا کہ واپس مجھے بھیجو, تو اس کے اوپر جو ہے نا اس کو کیس ہو گیا, اور یہ بیچارہ وہاں پہ دبئی میں اپنی جاب کرتا تھا اور یہ آیا یہاں پہ پاکستان میں پکڑا گیا. اور اب یہ چیز بنا کے اس کو پیش کی جا رہی ہے اور اس کو مظلوم بنا کے کیا جا رہا ہے, جبکہ اتنی گھنونی قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جو اس کے اوپر کہ اس کی فرانزک رپورٹ آپ دیکھ نہیں سکتے. ایون اس کے ٹیکنیکل رپورٹ جو ہے وہ بھی دیکھنے کی مطلب آپ ہمت نہیں کر سکتے, کہ جس میں صرف یہ وجہ ہے کہ کس قسم کی بلاسفیمی یہ کر رہا تھا. تو یہ صورتحال یہاں پہ ہے. پھر اس پورے نیریٹو کو کچھ NGOs تھی جو اسپانسر کر رہی ہیں. اس میں پھر یہ آیا کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو ہائر کیا گیا جو سوشل میڈیا پہ یہ جھوٹی کہانیاں لکھ رہے تھے اس کی. یہ لوگ ہائرڈ تھے. جو فیملیز ہیں ان کو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کھل کے جو ہے مختلف ٹویٹر سپیس کے اوپر اسے کہا کہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ جو ہے نا مہینہ ہمیں دیا جا رہا ہے. وکلا کو لاکھوں میں فیس دی گئی جو جمع ہوئے, اور یہ سارا تو یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے انسانی حقوق کے نام پہ ہے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک مدد کر رہے ہیں نا. جی مدد تو وہ خیر کر ہی رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن مظلوم میں انورٹڈ کامز میں یہ مظلوم ہے اور ان کی مدد وہ مطلب وکٹمز ہیں. ہاں یہ جج صاحب بھی صاحب کے بھی پہلے دن سے وکٹم تھے جج صاحب. اچھا دوسری چیز انہوں نے کہا الیجڈلی انہولی
ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग, वो उसे रखते हैं। अच्छा, लेकिन इस तरफ जब वो बात करते थे तो वो अक्यूज्ड का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करते थे, वो विक्टिम। ये उन्होंने पहले से मतलब अपना जो जज ने अपना माइंड जो है वो दे दिया था और फिर उसी का रिजल्ट आया। भी दे दिया था ना कि वो जो जान साहब थे, जो वकील जान मोहम्मद, उनसे कहा कि आपने अच्छी तैयारी की है, कमीशन में आपके काम आएगी। यानी मुझे सुनने की जरूरत, मैंने तो कमीशन बनाना ही बनाना, उधर जाके दलाल दे लेना। नहीं, पहले दिन तो बल्कि वो जज साहब ने ये भी किया, उनको कहा कि जी कमीशन बनाए, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर बहुत बुरा होगा, फिर केस खुलेंगे फिर आपके ऊपर। मतलब इस किस्म की धमकियाँ उसके देना। लेकिन बहरहाल मतलब भले पाकिस्तान का अदालती सिस्टम नाम पे चल सकता है ना, इंसानी हकूक का बैनर के तले आप कुछ भी कर सकते हैं ना सर। बस चलें, वो तो एक अलग बहस है ना कि किया क्या गया है। ये देखिए खत्म हो गया ना। देखिए प्रॉब्लम ये है अगर उस फैसले में जान होती तो पहली पेशी पे मुअत्तल ना होती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है खालिद साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि ये असल में एक बहुत बड़ा काम है। मैं यकीन जाने कि जब मैंने पहली दफ़ा लिखा तो मुझे कोई दोस्त जो जर्नलिस्ट हैं, वो 2 लोगों की कॉल आई। उसने कहा यार ये तुम क्या कर रहे हो, इसके ऊपर तो तुम्हें आइंदा जो है ना कभी भी कहीं वीज़ा नहीं मिलेगा। तुम तो ये तो सोशल मीडिया तो अब जो है ना हर जगह वो लिंक मांगे जाते हैं, तो तुम तो सोच लोगे आइंदा। मतलब इसका, और दूसरी तरफ से ये है कि अगर आप उस तरफ खड़े हैं तो आपको वीज़ा भी मिलेगा, आपको असाइलम भी मिलेगा, आपको नेशनलिटी भी मिलेगी। और ये जज साहब की तो पक्की हो गई। नहीं, जज साहब नहीं, मतलब वो उससे तो बहुत नीचे लोग वाले, उनकी तो जान को बहुत खतरा है जिधर मर्जी चले। हाँ, वो तो खैर चलता ही रहता है हमारे यहाँ। मिताबी कमीशन बनाने में मतलब एक बयानिया ये भी है ना कि हर्ज तो कोई नहीं है, ठीक है इल्ज़ाम है ना, तो साबित हो जाएगा सही है गलत है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जी इल्ज़ाम है तो बिल्कुल किसी एक भी मजलूम को या एक भी ऐसे शख्स को जो बेगुनाह हो उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ाकार कानूनी है, वो मावराए कानून तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए। आप कानून के अंदर जिस बंदे को ये बुनियादी इल्ज़ाम क्या है? बुनियादी इल्ज़ाम ये है कि ये बिज़नेस गैंग है, ठीक है जी, ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग है, यानी असल जो है ना मुजरिम ये है जी। तो आपने कमीशन क्या बनाना है? ये बनाना है कि ये लोग जो है ना इनको तहकीक करो इनकी कि बिज़नेस गैंग है या बिज़नेस गैंग नहीं है। आप उसके लिए JIT बना सकते हो, तमाम जो है ना एजेंसियों की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है, वो तहकीक कर देगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसकी, राव की भी, उसके साथियों की भी। अगर वहाँ से ये सबूत निकलता है कि यस इन्होंने इस तरह का कोई बिज़नेस किया है, कोई पैसे खाए हैं, कुछ लोगों से मांगे हैं कि पैसे दो नहीं तो तुम्हें फंसाएंगे, कोई इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर उसके बाद केस खुलेंगे ना कि किससे मांगे गए और कौन जायज़ है और कौन नाजायज़ है। यहाँ पे इनकी तो कोई तहकीक ही नहीं हो रही। तहकीक शुरू इससे की गई है कि जिन लोगों पे 400 केस बन चुके हुए, 400 लोगों जिन पर केस बन चुके हैं, उनके केस खोल के 767 केस, उन सबको एक एक करके देखो जरा सही है कि गलत है। तो ये क्या ज़रूरत है आपने पहले पत्तों से नीचे यानी शाखों से नीचे आने की, जड़ से ऊपर जाए ना। अच्छा खालिद साहब, इसकी भी JIT की भी ज़रूरत नहीं है। जज साहब जो है हाई कोर्ट के एक सिंपल सा वो डायरेक्शन दे सकते थे कि भाई ये जो लोग हैं इनसे एप्लीकेशन लें और FIR दर्ज करें। हाँ, और उसके ऊपर जो है इन लोगों को बुलाएं उधर, बेशक अपनी ज़मानत करवा लें, पेश हों, ट्रायल में, इन्वेस्टिगेशन में आएँ, सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए और हाईएस्ट लेवल पे। ये वो चीज़ ही नहीं थी यार, ये तो काम ही और था ना, ये सब सेट प्लान था जो कुछ भी था। अब बुनियादी मसला तो देखें नैरेटिव बनाना था, और वो हमने सोशल मीडिया पे बनता हुआ देखा कि आपने एक तरफ के तमाम जो है वो जो कहना चाहते थे उन्हें मौका दिया कि आप आएँ और यहाँ आके बयान करते रहें, वीडियोस दिखाएं, तस्वीरें बल्कि किसी जगह पे अगर उनकी लॉजिक वीक हो रही होती थी ना तो वो उनको बूस्ट अप भी किया जाता था, उनके कहने पे जो है ना रिपोर्ट्स मंगवाई जाती थी, उनके कहने फलां चीज़ भी आ जाए, ये सारा कुछ चलता रहा। दिलेर थे ना, और फिर हाँ दिलेरी तो थी उनकी, मतलब ज़ाहिर है, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है, बहादुर और दिलेर जज। ऐसी बहादुरी तो ज़ाहिर है मतलब रूटीन का हिस्सा तो नहीं होती कि आपको क्रीज से बाहर निकल गया अगर आप छक्के मारने की कोशिश करें तो फिर बहादुरी तो होता है। लेकिन आप ये देखें कि दूसरी तरफ के जब दलाइल शुरू हुए तो उन्होंने कहा आप कमीशन में जाके पेश करें। उन्होंने कहा जी हमारी बात सुन लें, आपने लाइव किया है, अब हमें भी बोलने का मौका दें, हमारे जो एतराज़ात हैं इसके ऊपर और जो हक़ाइक़ हम बयान कर रहे हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि जो चीज़ें इससे पहले बयान की गई हैं वो हकीकत नहीं थी, उनको सुन लें, बेशक फिर कमीशन भी बना दें, आप फैसला तो आपने देना है। उन्होंने कहा मैं नहीं सुनता, जाए
صرف ایک دن بعد ہی وہ ختم کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو سنا جاتا, وہ بھی اسی طریقے سے لائیو ہوتے تو پھر کھل جاتا. یہ جیسے BBC کی ایک سٹوری کا کھلا ہے کہ ایک بندے کو جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا مظلوم, اور اس کی حقیقت کیا تھی, تو یہ سارے 1 by 1 جب کیس ہوتے تو ظاہر ساری عوام دیکھ لیتی, اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. جج صاحب کمیشن بناتے, جو مرضی کرتے. لیکن چونکہ اصل کام یہ ہے کہ وہ نیریٹو بن گیا, اس نیریٹو کو یوز کیا گیا, اس لیے دوسرے کو تو تھوڑی سننا تھا, وہ تو نیریٹو خراب ہو رہا تھا, پھر فوراً فیصلہ اور ختم. لیکن ایک خیال صاحب میں ایک چیز یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر قانون کا مس یوز تو ہوا ہے. توہین رسالت کے حوالے سے جتنا یہ سینسٹیو قانون ہے, بہت سے لوگ پاکستان میں اٹیمپٹس تو ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ کوئی ذاتی دشمنی تھی تو کسی پہ اس طرح کا لگ جانا, تو ایک احتمال, مطلب جو ایک نیوٹرل بندہ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار, ایک احتمال تو رہتا ہے نا کہ کسی نے اس کو مس یوز نہ کیا ہو, کسی نے اس کی آڑ میں آ کے اپنی ذاتی دشمنی, کوئی اپنا اس کا جو ذاتی دشمنی, میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے نا بزنس سے اکٹھا ہمارا, تو میری اور آپ کے درمیان ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے نا, یا ہم پڑوسی ہیں یا کوئی ہماری اور کوئی خاندانی رشتہ داری ہے, تو اس بنیاد پہ کبھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ سے ہمارے درمیان دشمنی ہو گئی, آپ نے مجھے پھنسا دیا ہے. یہ جتنے پھنسے ہیں, جنہوں نے پکڑے ہیں, ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق رہا ہے پہلے, جس کی وجہ سے وہ دشمنی پیدا ہو گئی؟ کوئی تعلق ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ آپ نے کہنا مس یوز, یہ پتہ نہیں ڈھونڈیں کون سا قانون ہے جس کا مس یوز نہیں ہوتا. قتل کا ہو, چوری کا ہو, اور جو بھی ہیں, کون سے قانون کا مس یوز نہیں ہوتا. اداروں کی طرف سے ڈالے آتے ہیں, لے جاتے ہیں بندوں کو, تو ادارے ختم کر دیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو چیف صاحب ہوتے ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں, ہماری توہین ہوتی ہے, ہم انہیں جا کے ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے, عدالت میں نہیں جانے دیں گے پرویز مشرف کو. تو اب عدالت ختم کرنی ہے, ہاسپٹل ختم کرنی ہے, چیف صاحب ختم کرنے ہیں, کس کو ختم کرنا ہے؟ مس یوز تو ہوا ہے نا کسی نہ کسی شے کا, کھل کے ہوا. ٹھیک ہے, تو بہرحال مس یوز پہ مس یوز کو منیمائز کیا جاتا ہے, قانون کو ختم نہیں کیا. ادارے بنائے جاتے ہیں, ان کے پروٹوکولز, پہلے ہی آپ نے ایک واحد قانون ہے جس کے اوپر آپ نے پتہ نہیں کتنے چیک رکھے ہوئے ہیں. FIR کٹنے کے لیے کتنا مشکل پروسیس ہے, ہم ادھر ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد تفتیش کا کتنا مشکل پروسیس رکھا ہوا ہے. اوپر جا کے عدالتیں بھی نیگیٹو ہوتی ہیں, جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی نکل جانا اس کیس کا زیادہ. وہ پھر اس سب کے بعد بھی سزا ہو جائے تو کوئی اوپر جو ہے نا وہ ثاقب نثار پھر معاف کر کے تو باہر بھیج دیتا ہے آسیہ ملونہ کو. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے یہ ایسا ہی پروپیگنڈا, یہی تو بیٹھانا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ مس یوز ہوتے ہیں. مس یوز. اچھا میں خالد صاحب اس میں تھوڑی سی ایک جو ہے نا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مس یوز اگر ہوتا ہے اس قانون کا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جا کے الزام لگاؤں کہ میرے سامنے فاروق صاحب نے یہ کیا ہے, انہوں نے مجھے گالی دی ہے یا کسی اور کو دی ہے, جو بھی کیا ہے, تو میں جا کے یہ کہہ سکتا ہوں, یہ FIR کٹوا سکتا ہوں. تو پھر ہے اگر میں یہ کہوں کہ فاروق صاحب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ یہ چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں, تو وہ چیزیں آپ کے اوپر الزام تو اس وقت ثابت ہی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کی ڈیوائس سے وہ چیزیں برآمد نہیں ہوں گی جو سوشل میڈیا پیج کے اوپر آ گئی ہیں. تو فرانزک جب ہوتا ہے تو وہ آپ کے ڈیوائس سے وہ چیزیں برآمد ہونا نہیں ہوتا, اس کا فرانزک ہونا, فرانزک میں ثابت ہونا کہ یہ اس پہ تخلیق ہوئی ہیں یا اس سے آگے بڑی مقدار میں فارورڈ کی گئی ہیں. مطلب ایک آدھ کی بھی جو ہے نا اس کے ہو سکتا ہے, لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ فرض کریں میرا ہیک ہو گیا تھا فون, تو ہیک ہو کے مطلب 24 گھنٹے ہو سکتا ہے نا, لیکن ایک بندہ اگر 4 مہینے تک 3 سال سے ہو رہا ہے, 4 سال سے کر رہا ہے, 3 سال سے کر رہا ہے, تو پھر تو ہیک بھی نہیں ہو سکتا. پھر کچھ وہ سارا ریکارڈ اس کے فون سے نکل گیا. اسی یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 100 سے کہیں کی 200 کئیوں کی 500 600 صفحات کی بھی جو ہے وہ فرانزک رپورٹ ہے کہ اتنی بار انہوں نے وہاں پہ کیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے, اس میں مس یوز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اگر سازش ہے نا وہ اور سازش ہے, وہ یہ سازش نہیں ہے, سازش ہو رہے ہیں. سازش یہ ہے کہ یہ کام اتنے بڑے پیمانے پہ کرو کہ جب اتنے کیس بن جائیں تو یہ انٹرنیشنل ایشو بن جائے. جب ہم کہتے ہیں نا ہدف 295C ہے, تو وہ کس طرح ہے, ایک دم نہیں ہے. جب اتنے بڑے کیس رپورٹ ہوں گے اور اتنے لوگوں کو سزائیں ہوں گی, ظاہر قانون تو دے گا جب ثبوت سامنے ہے. تو یہ دنیا تو بہرحال اس قانون کے خلاف ہے, وہ تو پہلے دن سے خلاف ہے. تو ایک تو ملک کے لیے مشکلات کھڑی, انتظامیہ کے لیے مشکلات کھڑی کرنی انٹرنیشنل لیول پر کہ یار یہ اس قانون کے اوپر ان کے حوالے سے ان کے اوپر دباؤ آئے. یہ جو بچے پکڑے گئے ہیں یہ تو ہمارے مطلب قوم کے بچے ہیں نا, ان کے تو نہیں ہیں جنہوں نے سازش بنائی ہے.
समझें इस बात को। सही। तो फंसेंगे ये, यही मरेंगे, और प्रेशर सारा रियासत के ऊपर आएगा, इंटरनेशनली प्रेशर आएगा। एक तो ये सोच है उसके पीछे। दूसरा जो मेरे एक कयास है वो ये कि मुल्क को चूँकि तोड़ना मकसूद था, 4 टुकड़े बनाने मकसूद थे, उसके लिए एक तो इस्लाम के नाम पर एक सूबे में दहशतगर्दी आ गई, कौम परस्ती के नाम पे दूसरे सूबे में दहशतगर्दी आ गई, कोई हुकूक के नाम पर सिंध में भी कुछ ना कुछ करने का प्रोग्राम रहा होगा। पंजाब में क्या करेंगे? बदअमनी, पंजाब अकेला सबके बराबर है, यहाँ भी तो कुछ करना था। तो यहाँ पे पोटेंशियल तो है इश्क रसूल के नाम पर, यहाँ कितनी मजहबी जमातें हैं, वो लब्बैक है, सब कुछ है। तो आप अगर तो यानी ये जो तोहीन रसालत वाला कानून है इसको छेड़ेंगे तो शदीद रद्द अमल आएगा। इंतज़ामिया के अंदर भी फूट पड़ेगी, पुलिस में भी फूट पड़ेगी, आवाम भी जो है ना इस पर मुश्तइल होकर निकलेगी। तो ये तो सबसे बड़ा मसला फसाद का खड़ा हो जाएगा। इतना ना KPK में है, ना बलूचिस्तान में, ना किसी और जगह है जितना बड़ा पंजाब में खड़ा हो जाएगा। और रियासत कहाँ कहाँ संभालेगी? तो ये बयानिया में नहीं बनाया गया, ये सारा फसाद क्रिएट करने के लिए बनाया गया। अब किसको इसका शऊर है, किसको नहीं है, कौन इस्तेमाल हो गया, कौन मतलब वो बेवकूफ़ाना दिलेरी का शिकार हो गया, हम ये नहीं जानते। लेकिन ये बात है कि इसके डांडे मुल्क की तोड़ फोड़ के साथ जुड़े हुए थे। अली साहब, आपको याद होगा कि जब ये नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी उस वक्त एक जो ओथ था उसमें हल्फनामे में तब्दीली की गई थी और पूरे पंजाब के अंदर जो है हुआ था, फैज़ाबाद धरना भी उसी वक्त हुआ था, उसी के नतीजे में हुआ था, और एक बड़ी डिस्टर्बेंस की लहर जो है ना, और पूरे कालक फेंकी गई थी वजीरों के ऊपर, गोली एहसान इकबाल को जो है वो मार दी गई थी। तो ये एक हलफनामे की उसके ऊपर है। अच्छा, ये आपने जो बात की है मुझे याद आया कि एक दफ़ा एक FIA का जो ज़िम्मेदार था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये बड़े आप पे इल्ज़ाम लगते हैं कि आप लोगों को जो है ना अरेस्ट सही तरीके से नहीं करते। उसी की CCTV फुटेज है कि जी सादा लिबास में जाते हैं और इस तरीके से। उससे मुझे एक बात कही, उसने कहा कि देखें इस बात को आप समझने की कोशिश करो कि ये जो लोग होते हैं ये ब्लास्फेमर होते हैं। उसने कहा कि अगर किसी बंदे को वो एजेंट है ना, वो लोगों को बाहर भिजवाता था, उसने पैसे देने हैं या गैर कानूनी तरीके से हमने जाना है, हमने वहाँ जाके वहाँ कहना है कि FIA से हैं और ये कोई जो है ना दरमियान में मुदाखलत ना करे, हम इसे अरेस्ट करने आए हैं, पकड़ के जो है ना गाड़ी में बैठाया और ले आए उसके ऊपर। उसने कहा बड़ा सीधा सीधा। लेकिन उसने कहा अगर यहाँ जाके हम ये कहें ना कि ये ब्लास्फेमर है और इसको पकड़ने के लिए आ गए हैं, तो उसने कहा उसने भी मर जाना है और हमने भी मर जाना है। तो इसलिए जो है हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उस बंदे को किसी आइसोलेट प्लेस के ऊपर इस तरीके से अरेस्ट किया जाए ताकि ये किसी के कानो कान को खबर ना हो, लोगों को ना पता चले। उसने कहा कि सिर्फ वो बंदा नहीं, उसकी पूरी फैमिली जो है उस वक्त स्टेक पे होती है, उसके दूर पार के रिश्तेदार भी स्टेक पे होते हैं कि लोगों को अगर ये पता चल जाए। और इस तरह से ये जब चल रहा था FIA को भी चूँकि बहुत सारा, तो वो उससे मैं पूछा तो वो कहता है कि जी अगर इनमें से ना ये जो फ्रांसिक जो है ना इसमें से 2-4 को हम पब्लिक कर दें ना कि जो जिस किस्म की इन्होंने गुस्ताखियाँ की हुई हैं, तो उसने कहा कि ये तो वो है, उसने कहा ये तो जेल के अंदर ही लोग जो है इनको मार जो चोरी में के मुकदमे में है, उसमें कत्ल के मुकदमे, वही इश्क रसूल में ये काम कर देंगे जेल के अपने जो है ना वो कहते हैं ये मतलब इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का ये मामला है ना। कहता है ये जिस तरीके से ये वहाँ पे जाके ये बयान कर रहे हैं और जो ये खेल खेल रहे हैं बेसिकली, उसके मतलब ये मवाद जो है ना ये उसका मतलब ये कहना था कि ये इस तरह से चाह रहे हैं कि ये मामला इस तरीके से ना हो सके जैसे हम कर रहे हैं, कि उसकी फैमिली भी सेफ रहे, किसी को पता ना हो। उसने कहा कि इनमें से आधे लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में किसी को नहीं पता कि वो ब्लास्फेमर है और वो पकड़ा गया है, ना उनकी फैमिली ने किसी को बताया, ना हमने किसी को बताया। कहते हैं कि इससे कितने लोगों के नाम आपके पास थे? अच्छा, मैं इसका जो है ना, ये हमारा एक साइड पे भी केस है, तो उधर 1 साल के बाद बात निकली, पता लग गया। अब यहाँ से एक नया जो है ना वो अमल शुरू होता, प्रोसेस वो शुरू होते हैं कि अब अपने दुखड़े तो होते ही है ना, गांव देहात में अपने शरीके दुश्मनियाँ सारी होती हैं। अब जो बंदा इस लपेटे में आ गया ना, उसे तो न भी पता हो, वो जिनके आपके साथ सियासी मुखालफत है, कोई और किस्म की मुखालफत है, कोई वो जो है ना हसद है, कुछ है, वो सारे जो है ना इसको इशू बनाकर उस पूरी फैमिली का जीना आराम कर देते हैं।
ہر فرد مجرم ڈکلیئر ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی ان جیسا شمار ہونے لگتا ہے. اس کے متعلقین نہ کسی جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں نہ کسی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ صورت بن جاتی ہے. اب یہ دوسری ایکسٹریم ہے. اچھا علماء سمجھا بھی دیں, یہ جو ہے نا میں نے دیکھا ہے فتوے یہ نہیں آئے, علماء سمجھا بھی دیں, بتا بھی دیں کہ یہ جائز نہیں ہے, مطلب پوری فیملی کا بائیک آؤٹ, پوری فیملی کا بائیک آؤٹ یا ان کو اس زمرے میں رکھ لینا, یہ جائز نہیں ہے. لیکن جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں نا کہ بھئی ان کو چلے موقع اچھا ملا ہے اب رگڑا جائے گا, وہ ذہن ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ یہ کر دیتے ہیں. نہیں, لوگوں میں جذبات ہی بہت زیادہ اس ایشو کے اوپر, جذبات کو ایکسپلائٹ کرنے والے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, جو اس کو اس رنگ میں نا اپنا لچ تلتے ہیں, اپنا پرانا وہ جو سکور سیٹل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ ساری کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. اب اس چیز کو دیکھ کے تو بندہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یار کہ مس یوز ہو رہا ہے. دیکھیں نا بھائی, ایک آپ کے فیملی کے ایک فرد نے کوئی جرم کیا ہے, اس پر پوری فیملی کو اس لپیٹے میں لے لیں تو مس یوز تو ہے نا. اچھا ویسے وہ مطلب قانون کا مس یوز نہیں ہے لیکن اس جذبے کا مس یوز تو ہے نا, جذبے کا مس یوز, اور یہ بدترین مس یوز ہے. اور اس میں ناسمجھی میں بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں, وہی جذبات کی رو میں بہ کے بھی ہو جاتے ہیں, اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی ہو جاتے ہیں, اور جن کے گرجز ہوتے ہیں نا وہ تو ہو ہی جاتے ہیں. تو یہ ایک دوسری طرف کا رد عمل کی جو ہے نا وہ بھی امبیلنس ہے, ادھر بھی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے. اور یہ میں بالکل اپنے مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. یہ تو آپ نے بتایا نا, جس کو اس پورے کیس میں وہ راؤ عبدالرحیم صاحب ہیں تو وہ مطلب جذباتی ٹائپ کے جذبات تو ہیں ان کے اس حوالے سے, بلیس فیمی کے حوالے سے, اسی وجہ سے اتنی وہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آسان کام تو نہیں ہے, بندہ کہتا ہے. تو آپ نے یہ واقعہ تو بتایا کہ وہ علماء سے تو نہیں, انہوں نے خود جا کے پھر اس علاقے میں سمجھایا اس بات کو کہ یار اس میں اگر یہ بچہ پکڑا گیا اس کے باپ کا کوئی قصور نہیں ہے یا اس کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں ہے, یار اس کو بلا وجہ اس میں شامل نہ کریں. جس کو آج جو ہے نا وہ اس ہنی ٹریپ کا بہت بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ بنا دیا 007 بنا دیا کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے, ہر جگہ پایا جاتا ہے. اچھا ایک اور بڑی دلچسپ سی اس کے اندر ہے نا کہ مطلب جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے بہت سارے لوگوں کی کالز آئی, میسیجز آئے کہ جی یہ فلاں ہے. جیسے میں نے پوچھا کیا ہے, اس نے جی فلاں ہمارے جاننے والا ہے, اس کا آگے رشتہ دار ہے, وہ پکڑا گیا ہے, تو وہ تو اتنی اچھی فیملی ہے, وہ اس کے اوپر. اچھا میں نے بار بار پوچھا, میں نے کہا بھائی وہ آپ کے جاننے والے ہیں, ذرا اس فیملی سے پوچھیں کہ انہوں سے پیسے نہیں, پیسے تو کسی نے نہیں مانگے. اچھا میں نے کہا کیا مطلب کوئی اور ڈیمانڈ کی ہو, کوئی اور چیز اسے نہیں. میں نے کہا کیوں اس کو پکڑایا گیا؟ نہیں دیکھیں وہ مطلب وہ تو ایسی فیملی ہے ہی نہیں, ان کو خام خام ہے اس میں پھنسا دیا گیا. اب یہ چیز جو ہے میرے خیال میں لوگوں کو سمجھنی ہوگی کہ بھائی جو جرم ہے آپ اس کی نوعیت کو سمجھیں کہ یہ ایسا جرم ہے کہ جو کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے, اور اس کی ایک الگ ریزنز ہیں کہ کیا ہے. یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یہ صرف اسمگلنگ کا کام تھا تو جو اسمگلر ہیں اس کے خاندان سے ہی کوئی ہوگا, یا کوئی شرابی ہے تو وہ شراب کہیں پی رہا ہو, خاندانی طور پہ پی جاتی ہے تو تبھی وہ پیے گا. یہ اس کی وجوہات کچھ اور ہیں, اور یہ جو بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے ظاہر ہے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس معاملے میں ان ہو گیا ہے. اور اس کی پھر پیچھے میرے خیال میں پچھلی دفعہ خالد صاحب نے بڑی تفصیلی وہ بات کی تھی اس کے اوپر کہ کیسے کیسے جو ہے نا وہ چلتا ہے اور کیسے شیطانی عمل کے اندر وہ آگے چلے جاتے ہیں. تو جب تک ایک عام لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ بھائی آپ کو اگر کسی کیس پہ شک ہے تو آپ اس کے اوپر اتنی تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان کہ آپ اس کیس کی تحقیق کر لیں. اگر تحقیق میں آپ کو آتا ہے تو پھر بے شک آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں, لیکن صرف ایک نیریٹو کی بنیاد پہ ایک جو سوشل میڈیا پہ کہانی گڑھی گئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ اتنے بڑے جو ہے نا وہ توہین رسالت کے جرم سے ہی انکار کر رہے ہیں. جب پرواہ نہ کریں کہ اس کی تحقیق کریں, صرف سنی سنائی کے اوپر, صرف ایک اپنی پرسیپشن کے اوپر آپ جو بات کرتے ہیں بے گناہ ہوگا. ہاں بے گناہ ہوگا, کیونکہ اس کے والد صاحب بہت نیک ہیں. بھائی اس میں کچھ وکلاء سے میری بات ہوئی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ مطلب میں نے ان کو بتایا, جب انہوں نے کچھ چیزیں بتائی, میں کہ یار اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے ان باتوں کو. مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ توہین کے اس میں جو جب موبائل سے ڈاٹا نکلتا ہے تو بہت اپنے قریبی فیملی ممبرس کی بڑی مطلب ضروری نہیں ہے اس فیملی ممبر کو پتہ ہو, بڑے محرمات کی قسم کے جو ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا رشتے ہوتے ہیں ان کی جو ہے بڑی نازیبا ویڈیوز یا نازیبا کانٹینٹ نکلتا ہے جس کو وہ
صرف اس کو بھی ریکارڈ کر کے. اور ظاہر بات ہے یہ نیٹ ورک کو آپ دیکھیں یہ ڈارک ویب والی چیز ہے, اور پھر انٹرنیشنل آج کل اس کے اوپر پھر پیسے والا معاملہ بھی ہوتا ہے کنٹینٹ کے اوپر. پھر جو بندہ اصل میں یہ ساری چیزیں وہ الگ ہیں. بنیادی بات اسے ڈھیٹ بنانا ہوتا ہے, وہ بے غیرت بنانا ہوتا ہے, اور اس کی بے غیرتی کا جو ہے نا ایک وہ چیک کرنا ہوتا ہے, نبض دیکھنی ہوتی ہے کتنا ہے, کہ وہ بہن کے حوالے سے غیرت مر گئی ہے یا نہیں مر گئی ہے, ہر رشتہ دار کے حوالے سے مر گئی ہے یا نہیں مر گئی, مطلب وہ کر گزرتا ہے یا نہیں کر گزرتا ہے. تو امتحان لینا مقصود ہوتا ہے نا. اب جیسے تقویٰ کے امتحان ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, تو تقویٰ کے بھی امتحان ہوتے تھے. وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو شیطانی سائڈ پہ بھی چلیں تو اس کے بھی تو امتحان ہے نا, وہ یہی. اور یہی وجہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سے فیملیز اس میں انوالو ہوتی ہیں. ہم ان چیزوں کو نہیں کر سکتے. ہم تو ہمارا تو صرف دائرہ کار جو ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ ہمارا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ بلیسفیمی کے حوالے سے ہوتا ہے. باقی جو وہ ان کے وہ سارے میں بلاسفیمی کے کور میں یہ سارا شیطانی کھیل کر کہ بندہ پکڑا بھی جائے نا تو پورا وہ جو اصل منصوبہ ہے وہ سامنے نہ آئے, کہ وہ بندہ بلاسفیمی والا سامنے رکھ کر نا اسی پہ فوکس کر کے تو اس سے آگے کوئی نہ تحقیق کرے یا سوچے, یا اس پورے گروپ کو پکڑنے سے وہ یعنی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ اس انٹرنیشنل نیٹ ورک کے ساتھ اس کا جڑنا وہ ثابت نہ ہو, صرف وہ بلاسفیمر رکھا جائے اسے. یہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ والا ظاہر ہے بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا اصل میں تو یہ وہ جو ڈیپ اسٹیٹ کا تصور ہے نا وہ اپنی نیٹ ورکنگ کے لیے یہ سارے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. ایران کے ساتھ کیسے ہو گیا, نیشنلزم ایک بڑا اسٹرانگ جذبہ ہے, ملک کی محبت, تو اس محبت پر بھی تو آخر اس سے نکالنا بھی تو ضروری ہوتا ہے, تب جا کر کوئی کسی اور کے انٹرسٹ میں اپنے نیشنل انٹرسٹ کا سودا کرے گا, تخریب کاری کرے گا, ملک توڑے گا, سارا کچھ کرے گا. تو اس کے پیچھے یہ سارے جو ہے نا محرک ہے. خالد صاحب اس پہ نا ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, تو ایک اہم ٹاپک ہے جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں روک دیا تھا, لیکن ابھی میرے خیال سے کیونکہ یہ ٹاپک چل ہی پڑا ہے, موضوعات تو ہمارے پاس اور بھی تھے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آج تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیا جائے. اب میں اس کا تھوڑا سا سوال رکھتا ہوں, سینیریو ڈیولپ کرتا ہوں. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی پروفیشنل لائف میں, بہت سے لوگ ہیں اپنی ایجوکیشن لائف میں, بہت سے لوگ ہیں جو گھروں میں, یا بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ایک معاملات زندگی میں انوالو ہوتے ہیں. بچے ہیں اسکول, کالجز, مدارس, دینی تعلیم ایک طرف, بچیاں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی جیسے کسی مدرسے میں ہیں تعلیمات حاصل کریں, پھر ہمارا گھر کا انوائرمنٹ ہے, پھر ایک پروفیشنل لائف ہوتی ہے, اس میں ہمیں بہت سے لوگوں سے انٹریکشن کرنا پڑتا ہے, میٹنگز ہیں, ڈیلیگیشنز ہیں, ٹریننگز ہیں, ورک شاپس ہیں, بیرونی دورے ہیں, بیرونی ملازمتیں ہیں, غیر مسلم ممالک کے اندر ہمیں انگیجمنٹ ہوتی ہے. جب آپ یہ شیطانی نیٹ ورک کرتے ہیں کہ کچھ آپ بنیادی قرآن مجید کی روشنی میں کہ بیسک پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے کہ ہم اس نیٹ ورک میں کہیں پھنس نہ جائیں. وہ جیسے ایک ہوتی ہے نا نبض, کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یار سم تھنگ از رانگ, یہاں غلط ہو رہا ہے. بچوں کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن آپ وہ والدین کو دے سکتے ہیں کہ بچوں کو اس کی آگاہی دیں یا ایجوکیشن دیں کہ یار وہ اس طرح کی بلیسفیمی یا کم از کم اس شیطانی کام میں وہ کہیں نہ کہیں ملوث نہ ہو جائیں, اور خود ہمارے لیے کیا اس کی رہنمائی ہونی چاہیے. تو اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں. یہ جو ٹاپک ہے نا یہ بہت مشکل ٹاپک ہے. اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو مطلب بس کی نہیں ہوتی, یہ کہیں پیچھے غلطیاں ہو جاتی ہیں, نسلوں کی غلطیاں ہیں جن کا خامیازہ آ کے کسی اور نسل کو بھگتنا پڑتا ہے. اب میں کدھر جا کے جو ہے نا آپ کو سوراخ بند کریں گے. بعض اوقات ماں باپ کی کوئی بے اعتدالی ہوتی ہے تو اس بے اعتدالی کا اثر جو ہے نا اولاد میں چلا جاتا ہے. وہ پھر ان کو آپ جتنی تربیت دے لیں وہ پھر مطلب وہ کڑوا بیج ہے, اس کی کڑواہٹ نہیں ختم ہوگی. تو اس کے لیے تو اور طریقہ ہوگا نا کہ چلیں کڑوا ہے تو کم از کم نیم پہ نہ چڑھے, کسی میٹھے درخت پہ چڑھا دو, ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کا ہو جائے. تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مضمون ہے, یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھ لیں اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی کے ساتھ ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی کے ساتھ ہے. ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو مطلب خود بھی کوشش کرنی چاہیے, بڑوں کو بھی کرنی چاہیے, میچور لوگوں کو بھی کرنا, بچے ہوئے جو لوگ بچ گئے ان چکروں سے ان کو بھی کرنی چاہیے, اپنی اولاد کے حوالے سے
کہ وہ ہر وقت دل سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آخر کیوں ہے؟ اور جو پورا پیکج ہے نا، اگر آپ نے وہ سمجھنا ہے تو وہ پوری شریعت ہے. اصل میں شریعت ایک کلا ہے کہ جو آپ کو شیطان کی وارداتوں سے حفاظت دینے کے لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے. وگرنہ یہ شریعت کی تکلیف اللہ تعالیٰ نے مطلب کوئی اپنے تسکین کے لیے نہیں دی ہے. یہ جو جنگ ہے نا ہماری شیطان کے، جو 7 مقامات پر قرآن نے بیان کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نہیں بھی دشمنی کرو اس نے تو اٹیک کرنا ہے. تو اس کے تحفظ کا جو پروگرام ہے نا، اس کا نام شریعت ہے. یہ احکام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں تو یہ اصل میں شیطان سے تحفظ کے لیے دیے ہیں. اس طرح ہم نہیں دیکھتے. نماز پڑھنے کا اللہ نے کیوں کہا ہے؟ کوئی اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی ہماری نمازوں کی. روزہ رکھنے کا کیوں کہا ہے؟ کوئی اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی ہمارے روزوں کی، قربانیوں کی. یہ اس کے مقابلے میں ہماری حفاظت کے جو ہے نا طور طریقے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے. اور جہاں ایک عمل میں کمی ہوگی نا، وہ جیسے قلعہ ہے تو اس میں دراڑ آ گئی، فصیل میں دراڑ آ گئی تو وہاں سے فوجوں کے گھسنے کا امکان پیدا ہو جائے گا. تو جہاں اس عمل میں جہاں کمی آئے گی تو وہیں سے شیطان کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا. شیطان فوری حملہ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ نے وہ سوراخ اسے نہ دیا ہو. بلم بن بورا کا بھی آتا ہے سورہ اعراف میں کہ وضرب لہم مثل، وہ کیا رجلن، اس شخص کا کہ آتیناہ آیاتم من آیاتنا، اسے ہم نے اپنی بہت بڑی کرامات عطا کر رکھی تھی. فانسلخ منھا، وہ ان سے نکلا، یعنی اس کا ایک پروٹوکول تھا ان آیات کا، اس سے وہ نکلا. جب وہ نکلا تو فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. سمجھ آئی؟ تو یعنی پہلی غلطی ہم کرتے ہیں، پہلا قدم ہم اٹھاتے ہیں، پھر شیطان کو موقع ملتا ہے اپنا سارا وہ کرنے کا. تو بنیاد اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ شریعت ہے. پھر اور آگے گہرائی میں جائیں تو اللہ کی یاد کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس پر ہم شیطان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. تو یاد سے مراد یہ ہے کہ ذکر نہیں ہے. عام طور پہ تو اس سے مراد ذکر ہی لیا جائے، یعنی زبانی لسانی ذکر مراد لیا جائے گا. لیکن اگر یاد کو ایمان کے معنی میں لیں، ایسا ایمان جیسے برننگ فیتھ ہوتا ہے جو یقین کے معنی میں لیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد رکھنا. یہ یاد رکھنا، یاد کرنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے. جیسے گھر والے یاد رہتے ہیں. اب گھر والوں کا ذکر تو نہیں کیا جاتا، گھر والے مطلب ان کی یاد خود بخود آ جاتی ہے. اس طرح اللہ کھڑے بیٹھے لیٹے یاد رہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی اپنی ساری معرفت کے ساتھ، اپنی ساری پہچان کے ساتھ، اپنی ابدیت کے ساتھ. اس طرح اللہ اگر آپ کے قلب و ذہن پر چھایا رہے تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا. نہیں چھایا رہے گا تو بس شیطان کو تھوتھری لگانے کا موقع مل جائے گا. وہ اپنی جو ہے نا زہر انجیکٹ کرنا شروع کر دے گا. اور جب وہ شیطان قابو پا لیتا ہے تو وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا کے لے جاتے ہیں شیاطین. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو ہدایت پہ چل رہا ہوں. یہ سارا قرآن ہے. اس رخ سے لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں. تو یہ اس پناہ جو ہے نا در حقیقت اس شریعت کے عمل کے اندر محصور ہونے کے نتیجے میں ملنی ہے. لیکن سر اس پہ آرگومنٹ کیا آتا ہے کہ ذہن خالی ہونے کا مطلب ہے شیطان کی ہماجگاہ بنتا ہے. تو آپ اسے جوڑیں نا، اللہ کی یاد سے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی ہماجگاہ بنے گا. اور شریعت کے دائرے سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا نرم چارہ بننا. یہ سارا اسی لیے دیکھیں نا، یہ مطلب پہلے فلمیں دیکھیں گے تو وہ مطلب راڈار پہ آ جائیں گے. وہیں سے پھر جب آپ کے اندر اشتعال اس جذبے کی تسکین کا ایک خاص درجے میں پیدا ہو جائے گا تو کہیں سے کوئی ٹیمپٹیشن آ جائے گی، کوئی پاپ اپ ہوگا، دیکھتے دیکھتے ہی ادھر کلک کریں گے تو آگے کوئی نئی دنیا ہوگی. یہ پھنستا یا دھنستا چلا جائے گا. تھیندے تھی ویندی یہ والی بات ہو جائے گی. اور وہ بندہ اس جب جکڑا گیا تو وہ تو شیطان پھر بہت دور لے کے جاتے ہیں نا، بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے شیطان کی پیٹھ کے بغیر. تو پھر بندہ پکا اس کا ہو جاتا ہے. سر اس پہ آرگومنٹ یہ بہت بڑا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ شریعت اور یہ جو دین کے معاملات ہیں، بہت سے مذہبی لوگ
مذہبی گھرانے، مذہبی ماحول، مدارس کے اندر جیسے واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر ایک مطلب ایسی جو ان کے یہاں کیسے ہوتا ہے یہ کام؟ آپ کی جو بات ہے نا اس پہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ مذہب سے ہی بندے کا یقین اٹھ جاتا ہے. نہیں میری بات سنیں، ایک بات سمجھیں جی دیکھیں لیولز ہیں. ایک آدمی پورا مذہبی ہے، ٹھیک ہے، مذہب اس کی عادت ہے، اس کے دل میں جو ہے نا خدا کی محبت نہیں ہے، تو میرے اور آپ کے سامنے تو وہ مذہبی ہے، اللہ کے سامنے وہ فاسق ہے. جیسے سورہ حجرات میں آتا ہے کہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں، جیسے سورہ توبہ میں آتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اگر آپ کو دنیا کی یہ 8 محبتیں عزیز ہیں، ان 3 کے مقابلے میں جو اللہ، رسول اور جہاد کی محبت ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ناکام ہو چکے ہو، اللہ کی پروٹیکشن سے نکل چکے ہو. نکلو یہاں. 8 محبتوں کو اگر تھوڑا سا بیان بھی کرتے ہیں. آباؤکم، باپ، وہ اس میں باپ دادے جو بھی ہائر ایک نسلی چاچا وہ سارے آ جائیں گے. ابناؤکم، بیٹے پوتے نواسے نواسیاں، یہ سارے آ گئے. اخوانکم، بھائی بہن کزن سارے آ جائیں گے. عشیرتکم، قوم قبیلہ کنبہ یہ آ گیا، یہ رشتہ داریاں ہو گئیں. ازواجکم بھی ہے اس میں، وہ بیویاں یا بیویوں کے لیے ان کے شوہر آ گئے. یہ 5 محبتیں تو رشتہ داریوں کی محبتیں. 3 مال و دولت کی محبتیں. وہ اموال و اقترفتموہا، مال جو محنت سے کمائے. وراثت میں ملے ہوئے مال کی اتنی قدر نہیں ہوتی، وہ مال جو خود اپنی محنت سے کمائے. تجارت تخشون کسادہا، تجارت جس کی کساد بازاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے، ہر تاجر کو مندے کا خوف ہوتا ہے. اس میں ایڈ کر لیں آج کے زمانے کے اعتبار سے کیریئر جو آپ نے بنایا ہے، جس کے مطلب وہ اگر آپ پوری اٹریکشن ہر وقت اور اٹینشن نہ رکھیں تو کمیٹڈ نہ رہیں تو اس میں مندہ آ جاتے ہیں. یا جو نوکری آپ کر رہے ہیں، جو ACR بگڑنے کا جو خوف ہوتا ہے، تو یہ ذریعہ معاش کا جو خوف ہے، یہاں اس کو ایک ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہ تجارت تخشون کسادہا. اور تیسری شے ہے وہ مساکن و ترضونا، مسکن کی جمع سکون حاصل کرنے کی جگہ یعنی گھر، اس کی جمع مساکن. ترضونہا کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، جن پر تم مطلب بہت ریجھے ہوئے ہو، جو تمہیں بہت پسند ہیں، جو تمہیں محبوب ہیں، جو کھبے ہوئے ہیں دل میں. اور یا یہ کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے جن کو تم نے خوبصورت بنایا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے، فرنشڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کا. تو یہ 8 محبتیں ہیں. اب دیکھیں یہی اصل میں رکاوٹ بنتی ہیں اللہ کی راہ میں چلنے میں. جو کہا نا یہ 2 جو محبتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، وہ عملی شکل ان کی کیا بنتی ہے؟ جہاد کی محبت. اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے. اللہ کے لیے قربانی دینے کا مرحلہ آیا تو یو ٹرن. تو اصلاً وہ ٹرانسفارم جو ہوں گی، وہ دونوں محبتیں وہ جہاد کی صورت میں ہوں گی، قربانی کی صورت میں ہوں گی، ایثار کی صورت میں ہوں گی. تو اگر وہ جہاد کی محبت نہیں ہے، جان نہیں دے سکتے اللہ کی راہ میں، تو پھر وہ اللہ کی کیا محبت ہے آپ کو؟ اگر یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی خاطر ان کو قربان کر دیتے ہو، تو اللہ نے اسی دن اعلان کر دیا ہے فتربصوا، اب نکلو دفتر سے اور باہر بیٹھ کے انتظار کرو موت کے فرشتے کا. وہ آئے اور تمہیں لے جائے گا. باقی یہ ابھی طے ہو گیا ہے، لا یہدی واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. لیکن یہ فسق مفتی کے فتوے میں نہیں آ سکتا. یہ تو باطنی معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، یہ جانتا اللہ ہے. تو میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی؟ ہدایت اور گمراہی کا مسئلہ ہے. ہدایت اور گمراہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں فیصلہ کس بنیاد پر کرتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ظلمن تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا. کوئی تو خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہ کرتا ہے، دل کی کیفیت، وہ یہ کیفیت ہے. تو دنیا کی محبت، تو یہ سارے دنیا کا کیریئر بنانے کے چکر میں ہی تو یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. نیٹ ورکنگ یہ جو ساری ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، دنیا میں بادشاہ بنو گے اس رستے سے، سلوک شیطانی سے. ٹرمپ بننا ہے آپ نے تو وہ ایپسٹین والی جو ہے نا وہ ساری حرکتیں کرنی پڑیں گی. تو آگے مقام بنانا ہے تو وہ ہم جنس پرست بننا پڑے گا. ہر بڑے آدمی کو ذرا قرید کے دیکھو، اندر سے وہی کتا نکلے گا. تو کیوں اس راستے سے گزارتے ہیں؟ اس کی محبت ہے. تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں نا. اب کدھر یہی میں بتاؤں، یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. جو آپ کو یہ بتا دیں یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، یہ سارا اس سے نہیں ہوتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مطلب میں یا آپ یا کوئی بھی مولوی ہے، کوئی بہت بڑا ہے، دیندار ہے، دل میں دنیا رچی بسی ہے، تو کہیں نہ کہیں پھنس جائے گا. اب اللہ کسی کو اللہ کیوں پھنسائے گا؟ اس لیے پھنسائے گا نا
وہ جو کہتے ہیں نا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ادھر سے لے کے جائیں گے نا جو وہ انہیں نہیں سمجھ آئے گی، وہ سمجھیں گے کہ ہم بڑے درست راستے پہ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ظلم نہیں کرے گا، چونکہ اللہ کو پتہ ہے اندر کیا ہے، اس لیے وہ لوگوں کے سامنے کھولنے کے لیے ادھر سے لے کے جائے گا. اور آخرت کا بھی ظاہر ہے وہ اندر کی بنیاد پر تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ اپنے ذاتی علم سے فیصلہ نہیں فرمائے گا. فیصلہ فرمائے پورا کیس بنا کے فرمائے گا، تو وہ سارے اعمال پھر سامنے آئیں گے، فرشتوں کے لکھے، فرشتے کو لکھے پہ پکڑا جائے گا. لیکن وہ بیلنس یہ ہے نا کہ فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتے غلط لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو خود معلوم ہے کہ کیا ہے. یہ تو اس پر اتمام حجت کے لیے فرشتوں کا لکھا ہوا لے کے آیا جائے گا، تاکہ وہ عدل کے جو تقاضے ہیں نا کہ جج اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر رہا، دلائل کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے. تو یہ دنیا تو اللہ نے اس لیے بنائی، امتحان یہ چیز ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا اصل معاملہ تو دل کی ترجیحات سے جڑا ہوا ہے. اور اب آپ جوڑیں وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، اس کا مطلب ان 8 اور 3 محبتوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں کہ اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی ان 8 چیزوں کی محبت ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے رحمان کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں. جب یہ غفلت ہو جاتی ہے تو رحمان پھر شیطان کو اجازت دے دیتا ہے، اب جا، یہ تیرا بندہ ہے، تو اسے اپنا لے. یہ سارا ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یا بنی آدم علم عہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. یہ عبادت ہے نا ساری شیطان کی. بالکل صحیح. سر ایک کوشچن ہم ڈسکس تو کرتے رہے ہیں، مطلب آج ہمارا جو سلیبس ہے یا ہمارا جو کریکولم ہے اس کے اندر وہ جو ایک بنیادی تصور ہے، جیسے آپ نے ہدایت اور گمراہی کا کہا، کہ ہمارے وہ جو کامیابی اور ناکامی کے معیارات ہیں نا وہ کافی ڈسٹارٹ ہو چکے ہیں. اور آج ہمارے بچوں کو جس طرح کا کنٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح گلوریفائی کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ گاڑیاں دکھا کے، وہ ڈالرز کر کے ہم نے اتنی کر لی، اپنی اتنی فالوشپ حاصل کر لی، اس کے اندر پھر وہ بچے بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور پھر ہمارا سارا ایک دنیاوی نقطہ نظر، میں صرف اس کی ایگزامپل اس سے ریلیٹ کر لیتا ہوں اور اس پہ آپ سے رہنمائی بھی چاہوں گا کہ یہ چیزیں ہمارے دینی نصاب میں نہ پڑھائی جاتی ہیں، نہ اس کی طرف توجہ دلائی جاتی. آج کل علماء بھی سارے وہ ارننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ذری بات ہے، پیٹ پالنا ہے، لیکن جو معیار سیٹ کرنا ہے، مطلب آج سے 60-70 سال پہلے ہم اپنے دادا کو دیکھیں، پرانے لوگوں کو دیکھیں، بڑی سادہ لائف تھی، زندگی تھی. اور یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے کی وسائل کی کمی کی لائف، لیکن آج ہمارے لائف سٹائل، پھر اس لائف سٹائل کو تقاضوں کو پورا کرنا. میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر اہل غزہ آج کمپرومائز کر لیں اور نیچے لگ جائیں، ان کے سارے مال لیں، چلیں وہ تو الگ بات ہے کہ ان کو اسلام سے دشمنی ہے، تو جو خواب یو اے والی جس وجہ سے حمایت کر رہے ہیں، جس طرح سعودیہ والے کر رہے ہیں، کیا ان کو وہ چیزیں نہیں میسر ہو سکتی؟ اور ان کے بچوں کے لاشیں ان کے سامنے وہ بھوک سے بلکتے ہوئے. میں نے آج سے کئی سال پہلے یہ بات کی تھی، جو 2 قومیں ہیں نا، ایک کشمیری اور دوسرے فلسطینی، یہ جو جس جگہ پہ پہنچ گئے نا، یہ معجزہ ہے. یہ کسی تربیت کے نتیجے میں یہاں اس طرح قربانی کوئی نہیں دے سکتا. بطور قوم سوچ بہت، دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا جان بچانے کا عمل، یہ انسان کے اندر ہر حیوان میں ہوتا ہے. یہ جو ہے نا اپنے آپ کو سیف رکھنا، محفوظ رکھنا، جان بچانا، ہر حیوان میں ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے. اس سے اوپر اٹھ جانا کہ جان کی پرواہ نہیں رہی، بچے مر رہے ہیں اس کی پرواہ، اپنے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ تربیت جو ہے نا، یہ تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ ممکن نہیں ہے. کو ماورائی چیز سکھایا کس نے اسماعیل کو، یہ جو ہے نا یہ بہت ہی یعنی ایکسٹریم لیول کی بات ہے. تو یہ ساری حادثہ تو اپنی جگہ پہ ہے، 2 خلمیاں اپنی جگہ پہ جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی. لیکن اگر تھوڑی سی سمجھ ہو نا تو یہ فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان اس گئے گزرے دور میں اپنے دامن میں ایسے عظیم لوگ بھی رکھتے ہیں کہ جو اپنی جو ہے نا وہ اپنی ہستی لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس مادی دور میں اتنی عظیم قربانی، اس کا جذبہ ارادہ پیدا کر لینا، آرزو پیدا کر لینا، یہی مشکل ہے. اس وہ کر گزرنا تو کہیں مشکل ہے. خانوادہ رسول کی مثال یہی ہے نا، کوئی شہزادے تھے. تو یہ اب یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ کربلا کو روتے ہو
ٹھیک ہے, جو کربلا برپا ہے اس کا کردار پہچانتے ہی نہیں ہو. حسینیت کس کی ہے؟ اور میری نظر میں مطلب وہ خیر کنٹروورشل ہو جائے گا کیونکہ ہم لعنت زیادہ یزید پر ہی کرتے ہیں, بڑے لعنتی کوفی ہیں. مطلب ہم آج اسرائیل کو کیا ہم گلا شکوہ کریں, دشمن ہے, دشمن نے تو ایکسٹریم لیول پہ جا کے جو کرنا ہے سو کرنا ہے. گلا شکوہ تو اپنے کوفیوں سے بنتا ہے. بڑا مجرم جو ہے نا کوفی بنتا ہے, تو اپنے کوفیوں کو پہچانے نا, جو ٹک ٹک دے دم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں اپنے محلات کے اندر. تو بہرحال اس اعتبار سے دیکھیں نا کامیابی کیا, وہ جو بندہ جس کا ذکر آتا ہے سورہ یاسین میں, جس نے جا کے اعلان کیا تھا کہ بھئی رسولوں کی اتباع کرو جو تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتے, جو ہدایت پر ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اسے قتل کر دیا. تو قرآن کہتا ہے وَقِيلَ, کہا گیا ادخل الجنہ, جنت چلے جاؤ. یعنی وہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے, ادھر ہی سے جنت گیا ہے. قیل ادخل الجنہ. اب ذرا منظر یوں سمجھو کہ وہ تو جنت چلا گیا, ادھر جن کا بچہ مر گیا وہاں تو کوہرام مچ گیا. تو فرض کریں وہ منظر اس نے دیکھا ہے جنت میں, تو اس کے اگلے الفاظ کو آپ اپریشیٹ کر سکو گے. قال یا لیت قومی یعلمون, اس نے کہا کاش میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے, وہ جان لیں, انہیں علم ہو جائے, بما غفر علی ربی, جو میرے رب نے مجھے بخش دیا, وجعلنی من المکرمین. یہاں تو میری بےزتی ہوئی ہے دنیا میں, لیکن آگے اس نے مجھے بہت عزت والوں میں کر دیا ہے. تو اب دونوں کو جوڑو تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو رود ہو رہے ہیں, جو افسوس کر رہے ہیں, جو ہے نا وہ غم سے نڈال ہیں, یہ تو خوشیوں سے اترانے لگے نا کہ جو اتنی بڑی کامیابی مجھے مل گئی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے. اصل موقف اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر تو یہ بنے گا کوفی اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو ہے نا حسین کی مثال زندہ کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے, کوئی چھوٹی سی بات ہے. اور اس مادی دور میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دلائل سے قائل کرنا جن کو مشکل ہے, سمجھانا جن کو مشکل ہے, علمی انداز میں بتانا مشکل ہے, یہ قربانی کا جذبہ ان کے دلوں کو بھی جو ہے نا وہ مائل کر دیتا ہے. شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی. اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرے دوست اپنے خون سے نا میرے وجود کی شہادت دیں. تو وہ کون دے رہا ہے وہ شہادت؟ اللہ کی. اس کو شہید کہتے کیوں ہیں؟ گواہ ہے نا, تو گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی جہاں پہ پروانے مرے پڑے ہوں وہ گواہی ہے کہ اوپر لائٹ ہوگی, جس پہ رات کو آ کے پروانوں نے جان لٹائی ہے. تو یہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں جس کی خاطر, تو کوئی تو ہے جس پہ ہستی لٹائی جا رہی ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہے, آپ نے نہیں دیکھا ہے نا, کسی نے تو دیکھا ہے, جان قربان کر دی اس کے اوپر. یہ ہے شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خائی. تو وہ اس وقت ہماری یعنی امت کا, ویسے تو پوری انسانوں میں امت کا کو اللہ نے فضیلت دی ہے, لیکن امت میں سے جو صحابہ کی جو ہے نا وہ مشن کو زندہ کر رہے ہیں اسی انداز میں جیسے انہوں نے کیا تھا, تو وہ یہ ہے. اور کشمیریوں کی مزاحمت بھی ختم نہیں ہوئی ہے, تبھی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن اگر وہ ختم ہو گئی ہوتی تو 7 لاکھ فوج کیوں ہوتی وہاں؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ 2 قومیں. افغانوں کا مسئلہ اور ہے, ان کو تو ہر طرف سے مدد ملی ہے. وہ جگہ ایسی تھی مطلب کہ وہاں پہ دوسری طاقتیں خاموش ہو کے بیٹھ نہیں سکتی تھی. ایک نے حملہ کیا تو دوسرے نے مدد کرنا شروع کر دی, دوسرے نے حملہ کیا تو تیسرے نے مدد کرنا شروع کر دی. وہ تو یہ مسئلہ ہوا ہے, لیکن بہرحال قربانیاں انہوں نے بھی دی ہیں. مزاحمت ہے جو مطلب جسے کہتے ہیں نا بے یارو مددگار جنہوں نے قربانیاں دی ہیں نا, تو وہ یہ 2 قومیں. اور بس آخری چیز, اور عجیب بات یہ ہے کہ نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاکے کاشگر, ایک کاشگر کے قریب آباد ہے, دوسری نیل کے کنارے آباد. کنارے نہ کہیں چلیں, اس کے قریب کہیں, بالکل ساتھ ہی نہیں. ٹھیک ہے. بس وہ جو ہمارا موضوع چل رہا تھا, دیکھیں اس میں مطلب جو ایج بریکٹ آئی ہے بلیسفیمی کیسز کے اندر, تو اس میں تقریباً یہ 17 سے 25 سال زیادہ تعداد ہے, 25 سال یا 30 سال کے درمیان آئی ہے. تو یہ زیادہ طالب علم ہیں, اور طالب علم کے بھی جو مسائل ہیں فرسٹریشن اس لحاظ سے کہ اتنی انویسٹمنٹ کے بعد وہ اتنی
وہ پڑھائی جو ہے 90% والی کر کے پھر یونیورسٹیز کے اندر کر کے وہ مشکل ہے نا آگے بڑھنے کا، یہ آسان تھا. اچھا جابز نہیں ملتی، یا میں صرف اس پرابلم میں آتا ہوں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ دین کے تقاضے ہیں، پھر تو یہاں اگر کوئی شارٹ کٹ نظر آ جائے، اس میں کوئی غلط پیٹرن بھی ہمیں کرنا پڑے یا اس کو، تو بچے پھر کر گزرتے ہیں کہ اب اسے میری طرف سے دیکھو نا، جیسے میں دیکھ رہا ہوں، فرض کریں یہ آپ نے یہ 20,000 30,000 ایسے لوگ تیار کر لیے ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ان سب کا ڈیٹا ہے. آپ نے اس ملک کا نظام چلانا ہے، سامنے آئے بغیر بادشاہ گھر بننا ہے آپ نے. یہ 30,000 بندوں کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس، اور یہ سب آپ کے بندے ہیں، ان کی فائلیں آپ کے پاس موجود ہیں، سب کچھ ہیں جو بھی ان کی کرتوت ہیں، اور یہ اب انسانیت کے لبادے سے نکل چکے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے اپنے اس نیٹ ورک کے ذریعے سے کسی کو بنانا ہے جج، کسی کو بنانا ہے بیوروکریٹ، کسی کو بنانا ہے بزنس مین، کسی کو بنانا ہے پولیٹیشین، کسی کو بنانا ہے جرنیل، کسی کو بنانا ہے جو ہے نا وہ کیا اس میں فارن آفس میں پہنچانا ہے. پورا آپ نے یہ جال بچھا دینا ہے. تو اب آرمی چیف ہوا کرے نا جو ہوا کرے، ٹھیک ہے، ملک کا سربراہ وزیر اعظم ہوا کرے نا جو ہوا کرے. یہ ہے اصل میں جسے ڈیپ اسٹیٹ مانتا ہوں وہ اس کو مانتا ہوں. میں اس پورا جو نظر آنے والی جو ہے نا آپ کی اسٹیبلشمنٹ، اس کو ڈیپ اسٹیٹ نہیں مانتا. میں اس کو ڈیپ اسٹیٹ مانتا ہوں جس کی جڑ نیچے سے ملی ہوئی ہے، جا کے خفیہ نیچے، سدا بار حکومت میں ہوتی ہے، پارٹی جس مرضی کی ہو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ در حقیقت موساد کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے. اسے آپ یہ نہ سمجھیں، اتنا سادہ نہ بنے کہ یہ محض بلاسفیمی کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. یہ پورا نیٹ ورک جو بنے گا وہ انہی افراد سے بنے گا. وہ انہیں پتہ ہے ہم نے تو ترقی کرنی ہی کرنی ہے. خالد صاحب یہ مطلب دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں آج کل جو چل رہا ہے، لوگ 50 سے 60 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہاں سے جو شمالی افریقہ کے کسی ملک میں پہنچتے ہیں بڑی مشکل سے، یا پیدل چل کے یہاں سے پورا پاکستان کراس کرتے ہیں، ایران کراس کرتے ہیں، ترکی کراس کرتے ہیں، یونان میں پہنچتے ہیں، اور وہ یورپ کے اندر انٹر ہونے کے لیے ہر جو بارڈر کے اوپر کسی بھی جگہ ان کے لیے گولی کھانا جو ہے نا وہ ایک نارمل روٹین ہوتی ہے. یا جو شمالی افریقہ جاتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں 100 150 لوگ، اور وہ سمندر میں ایک رخ پہ ڈال کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ جا کے ادھر پہنچتی ہے، کہیں پہنچتی ہیں کہیں ڈوب جاتی ہیں، اور یہ انہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے 30 40 50 60 لاکھ اور سب سے تک بھی دیتے ہیں، جان کی وہ قیمت بھی دیتے ہیں. تو اگر مطلب ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یار آپ کو بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، بیٹھے بٹھائے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ایک فیک آئی ڈی بناؤ اور اس سے آپ نے یہ کام کرو، تو آپ کے لیے جو ہے نا یورپ میں سارا کھلا ہوا ہوگا، آپ کو یہاں سے لے کے جائے گا. تو اس بچے کے لیے تو وہ جو ہے نا بہت بڑا ایڈونچر ہے. بالکل. پھر یہ مذہب کی تبدیلی والا معاملہ، اس میں بھی تو دیکھیں نا یار یہ کام کر کے مذہب کیا قادیانی نیٹ ورک، یہ بھی تو دیکھیں نا، اس میں اس سے زیادہ ٹیمپٹیشن، آپ کی شادی بھی ہو جائے گی، آپ کو یہ بھی مل جائے گا، اور آپ کو اسائلم والی چیز بھی آ جائے گی. تو ملٹیپل چیزیں آتی ہیں. اور پاکستان کی تو ویسی محرومیاں اتنی ہیں کہ لوگ گالی تو دینا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ چھوڑو یار میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو اور آگے بڑھو. تو بہرحال یہ چیزیں اس حوالے سے انشاءاللہ مزید رہنمائی کے طور پہ، اور یہ بنیادی چیزیں جو خالد صاحب آپ نے بتائی ہیں کہ یہ ہدایت اور گمراہی ہے، اور قرآن کی جو اصل معنی ہے، روح جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کے پیغام کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کو اپنے اوپر طاری کرنا، اس کے ایسنس کے ساتھ اس کو لے کے چلنا. اصل تو مقصد تب ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہم فیڈ بیک تھا کہ کچھ لوگوں نے کویسچنس کیے تھے جو ہمارے لاسٹ پروگرام کے حوالے سے ہم نے کہا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ کویسچنز اور آ جائیں تو ایک سیشن پھر ہم کویسچنس کے ساتھ ہی کر لیں. کچھ عالمی حالات پہ شام والی صورتحال تھی، وہ پھر کہیں لیکچر میں یا کسی اور جگہ آپ پھر ڈسکشن کر لیجیے گا. اس کو پھر اگلے نیکسٹ پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے باقی معاملات کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.